مسند احمد میم پہ پیش ہے، آپ اس کو بھی جو ہے زبر سے پڑھ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ایک دوسرا آپ نے حوالے جات جتنے بھی دیے ہیں تو اس میں دیکھنے کو کسی حوالے میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ یزید پہ لعنت کی جائے. آپ نے حوالہ دینا تھا اللہ نے یزید کا، اور آپ نے جو روایات پڑھی ہیں کسی میں یہ آتا ہے کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے نوجوانوں یا لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی. اس روایت کا جو ہے ان سے کیا تعلق ہے؟ یزید سے اس روایت کا کیا تعلق ہے؟ یا پھر اسی طرح جو آپ نے اور مسند احمد کی جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں اگر آپ کو دیکھیں تو مروان بن حکم کی وہ وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ الفاظ ہی اس کے اندر موجود ہیں مروان بن حکم کے حوالے سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں الفاظ قال مروان وهو معنا في الحلقة قبل ان يلي شيئا، تو فلعنت اللہ علیہم. تو یہاں مروان جو ہے وہ خود لعنت کر رہے ہیں، اور اس وقت اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ مروان یہ بات کر رہے ہیں اس وقت یزید کی عمر کتنی تھی. کم از کم یہ میرا سوال ہے، بے شک نوٹ کر لیجئے کہ یہ مروان تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے، یا پھر اس وقت یزید کی عمر جو ہے جب تک میرا اندازہ ہے کہ وہ تو بچپنے کی عمر ہے، تو کیا بچپن میں جس کی عمر بچپنے کی حالت تک پہنچتی ہو کیا وہ شخص جو ہے ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے ہلاکت ہو سکتی ہے امت کی. تیسری بات یہ بخاری کی ہے، ادھر ادھر سے ہمیں بخاری کی تو نہیں خیر، وہ جو دوسری روایت آپ نے پڑھی اس کی سند متن پڑھائے سند نہیں پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری سے جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، فتن جو تھے وہ بالکل ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے؟ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ یہ استدلال کریں کہ فتنے ہوئے ہیں لہذا فتنوں کی وجہ سے انہوں نے پناہ مانگی ہے، ان کے پناہ مانگنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے، کم از کم آپ یہ دیکھیں یزید کے آنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہوا ہے. اور شہادت عثمان جو ہے یہ کتنا ان کی جو شہادت ہے یہاں کتنا بڑا فتنہ ہوا ہے. تو اگر بعض کسی کی حکومت میں فتنہ ہو جانے سے آپ اس کے فسق وجوب پر دلالت کرتے ہیں تو حضرت علی کو کیا کہیں گے، یا ان کے جو مقابل تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو آپ نے کس طرح سے استدلال کر دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس سے وہ 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے؟ ٹھیک ہے انہیں ضرور پناہ مانگی ہے، لیکن ان کا پناہ مانگنا اس کا یزید کے فسق سے کیا تعلق ہے یا یزید پر لعن سے کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال آپ اپنے موضوع پہ رہتے کہ آپ نے بہت سارے حوالے جات دے دیے ایک ادھر سے ایک ادھر سے. تو میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے ایک موضوع رکھا ہے لعن یزید پر لعنت کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس موضوع پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف ایک روایت دیں، دیکھیں اولا روایت، ثانیاً جو ہے پھر جا کے کچھ نہ کچھ علماء کے اقوالات ہیں. لعن یزید کو تو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا، اس پہ تو ایک روایت بھی آپ نہ پڑھ سکے. تو آپ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے میں ابھی سے ہی آپ کو کہتا ہوں کہ لعن یزید پر جو ہے آپ تھوڑا سا کلام کر دیں، اور آپ یزید پر نام لے کر لعنت کرتے ہیں تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا جمہور علماء نے فرمایا ہے؟ کم از کم اگر آپ کو بعض دلائل ہوں میں چاہوں گا کہ آپ 10 علماء کے نام لیجیے کہ جنہوں نے جو لعنت شخصی کے قائل ہیں. علماء کا قائل ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن علماء کے دلائل کی وجہ سے قائل ہیں وہ دلائل بھی ذرا سامنے رکھیے. آپ یہ آگے کا وقت آپ کے پاس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر نہیں بھاگیں گے، صرف اور صرف لعنت شخص پہ بات کریں، یزید کا نام لے کر لعنت کی جائے گی اس پہ بات کریں. اس پہ آپ روایت پڑھیں پھر ثانیہ علماء کا کلام پڑھنے دیجیے. آپ کی بات ہو گئی. ان کو میں نے کہاں سے مات ماری ہے ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بات کیا پیش کی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی میں بات کیا کر رہا ہوں. بھائی یزید کے لعن کرنے کے اوپر دلیل چاہیے نا، ان کو تو دلیل میں دے رہا ہوں. ریزی صاحب 2 منٹ میں ذرا بیچ میں ٹوک رہا ہوں، میں اس وجہ سے بیچ میں آ رہا ہوں تاکہ آپ کی بات نہ نکھر کے بالکل سامنے آ جائے. تو میں ریزی صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے پاس جو سب سے مضبوط ترین دلیل ہے نا شخص کے یزید پر، وہ صرف ایک جو سب سے مضبوط ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی یہ کوئی اصول تو نہیں ہے، ایک دلیل پیش کریں اس کے یہ کوئی آپ کا اپنا ذاتی اصول ہے کہ ایک دلیل دیں. میرے پاس تو 100 دلیل ہے، میں ان سے پہلی دلیل دی ہے. یہ آپ کا اپنا ذاتی اصول ہے کہ یہ کیسا مناظرہ ہے کہ اپنی مرضی سے دلیل ہوگی؟ یہ تو نہیں.
میری ہر دلیل مضبوط. حضرت صاحب حماد صاحب آپ میری بات میں آپ ریکویسٹ ہے آپ خاموش رہیں. میری بردر سے بات ہو رہی ہے آپ خاموش رہیں. آپ سنیں خاموش سے. نہیں آپ خاموش کیجیے میری بات کو سنیں. بالکل میری دلیل میں نے دلیل آپ کو سامنے پیش کی ہے. میں نے دلیل پیش کر دی ہے. میں مزید بھی اس کا وضاحت کر لیتا ہوں. میری باری ہے. اب مجھے آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں. میں انشاءاللہ میں بتا دوں آپ کو. میں آپ کے پاس ہر دلیل قوت میں ایک جیسی مضبوط ہے تو آپ ایک ہی دلیل پیش کریں. نہیں ہر دلیل کا اپنا ہر رد نہیں دیں گے تو انہیں مجبور کروں گا کہ اس کا رد کرو. ہاں عرض یہ ہے کہ میری بات سنیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں لان شخصی پہ بات کروں گا. اس کی یزید پر تو یہ بات ہی نہیں کر رہے تو آپ انہیں لان شخصی پہ کوئی دلیل لے کر دیجیے. جی اس کی یزید تو بہت اچھی چیز ہے. آپ کا مطالعہ کم ہے. نبراس صاحب نبراس کو آپ جانتے ہوں گے. انہوں نے لکھا ہے جمہور اہل سنت کا مذہب ہے. نہیں آپ عباس صاحب آپ نہ بولیں. آپ میں مہربانی آپ مناظر کو بتائیں وہ مجھ سے بات کرے. ایک بندہ مجھ سے بات کرے. میں صاحب نبراس کا بھی حوالہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے میری صرف جی صاحب نبراس کا میرے پاس حوالہ موجود ہے. آپ سب صاحب نبراس کو آپ مانیں گے. میں دلیل پیش کروں صاحب نبراس سے آپ قبول کریں گے دلیل میں پیش کروں آپ کو. میں جب حدیث کی بات کر رہا ہوں میں حدیث کے مفہوم کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر ہم رہیں گے. اب میری ان کے سوالات کا جواب میں دے دوں. ہمارے صاحب میں ان کے سوالات کا جواب سننے والے ان کے سوالات کا آپ جواب سن لیں. میری عرض میں نا مجھے دیکھیں میں آپ پہلے جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو کہیں کہ ابھی میں ان کے مجھے سوالات کا جواب دینے دیں. آپ ہمارے ساتھ خاموش رہیں. ان کو مجھے جواب کوئی دعویٰ بھی ہے آپ دونوں کا یا بلا دعویٰ شروع ہو گئے ہیں آپ دونوں. دیکھیں کوئی دعویٰ بھی نہیں. دیکھیں گروپ میں تو ایسے کھچڑی پکتی رہے گی صبح تک. بھائی میرا دعویٰ یہ ہے. بات سنیں دعویٰ پیش کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اہل سنت سے خارج بھی نہیں کہتے اور ہمارے علماء کے موقع پہ ہم تو ایک سائڈ پہ ہو گئے. ہم ایک سائڈ پہ ہو گئے. اب مسئلہ یہ رہ گیا. اب میں بتاؤں مسئلہ یہ رہ گیا یزید فاسق تھا یا نہیں تھا. اگر فاسق تھا پہلے فاسق ثابت ہوگا نا پھر ملعون ثابت ہوگا نا. اب جب فاسق ثابت نہیں ہوگا تو کسی کو ملعون کیا ثابت کریں گے آپ. پہلے آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ فاسق ہے. جب فاسق ہونے پہ ہم ہاں جی اب میں جو ہے نا فسق کے اوپر میں جو دلیل دے رہا ہوں نا فسق کے اوپر میں اقتضاء النص سے میں نے انسان نے دلیل پیش کی. ان کو سمجھ نہیں آئی اور ابھی میں انسان دوبارہ اسی کی ان کی سوالات کے جوابات دوں گا. آپ جو ہے ابھی فاسق ثابت کر لیں. اس کے بعد میں اسی فاسق ثابت ہونے جانے جب ہو جائے گا نا فاسق ہو اس کے بعد میں لمدی بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی تو اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں. میری آپ بات جی جی میں وہی نا تو میں نے جو دلیل دی ہے میں نے فاسق ہونے کی دلیل دی ہے نا. دیکھیں ہم نے آپ کی پوری 10 منٹ کی تقریر سنی ہے. اس میں کوئی آپ نے ایسا حوالہ پیش نہیں کیا روایت سے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں آپ بات سن رہی ہے آپ کی. میں نے آپ کی بات سن لی ہے. میں نے لکھ لی ہے پوائنٹ. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس بات کا. عرض یہ ہے کہ ایک دلیل دے دیں فسق پہ. جی ایک دلیل دے رہا ہوں بالکل. آپ ایک روایت کرتے ہیں پھر ادھر دوسرے علماء کے. ابھی آپ نے جو یہ پڑھا ہے بھائی حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے. ابھی پناہ مانگنے سے اگلا کیا فاسق ہو جاتا ہے. وہ پناہ مانگتے کس سے تھے. وہ ابو ہریرہ جانتے تھے نا کہ وہ کون ہے. میں ابھی آپ خاموش ہو جائیں نا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ جواب دیتا ہوں. نہیں حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے یہ روایت کے الفاظ ہیں. روایت کے الفاظ نہیں علماء نے جو ہے نا متقدمین نے اس کا مفہوم نکالا ہے. آپ حدیث کو سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں مجھے یہ بتائیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں میں ابھی آپ ہمارے صاحب پہلے آپ دونوں میں سے ایک بندہ ڈیسائیڈ کر رہے بات کون کرے گا. آپ دونوں میں سے ایک بندہ پہلے ڈیسائیڈ کرے بات کون کرے گا. دوبارہ کوئی دوسرا بندہ بیچ میں نہیں بولے گا. میں ہی بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سن 60 ہجری سے جی پناہ مانگی ہے تو اس سے یزید کا فاسق فاجر ہونا کس طرح ثابت ہوتا ہے. میں ثابت کروں گا نا. آپ کو مجھے ایک سوال کا صرف آپ مجھے جواب دے دیں. ایک حدیث کا مفہوم لیا امت کے علماء نے. ایک حدیث کا مفہوم لیا آپ اور میں نے تو کون سا ٹھیک ہوگا. دیکھیں بہتر علماء ہی کہیں بہتر ہوگا. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس ٹھیک ہے بس خاموش ہو جائے. ابھی خاموش ہو گیا. اگر آپ ذاتی اس حدیث کا آپ مفہوم مجھے بتائیں گے. اب میں حدیث کا مفہوم آپ سے پوچھوں گا. پھر اب آپ نے علماء سے دکھانا ہے کہ 60 ہجری میں جو فتنہ آیا اس سے مراد کون ہے. یہ آپ نے دکھانا ہے مجھے. ابھی میں بعد میں آتا ہوں اس طرف. اب میری آپ بات میں نہیں ٹوکیں گے. اب میرے 10 منٹ ہیں. آپ 5 منٹ میں مجھے دے دیں 10 منٹ دے دیں. آپ خاموش ہوں گے. میری بات کو کنکلوڈ کر دیں.
پلیز. آپ جتنا وقت لے لیتے لے لیں, صرف ایک سوال کا جواب یہ دے دیں کہ کیا اس سے مراد یزید کا زمانہ ہے؟ میں نے مان لیا. کیا اس کے زمانے میں فتنے ہونے کی وجہ سے وہ فاسق فاجر ہے؟ فتنے ہونے کی وجہ سے نہیں, اس کے اعمال وہ میں عرض کر رہا ہوں نا, اس لیے فاسق و فاجر ہے کہ فتنے کا اشارہ تھا. اور فتنے کا اشارہ کیا تھا؟ دوسری روایت میں آیا کہ اس نے بدعت ایجاد کی, جب بدعت ایجاد کر لی تو وہ فاسق ہو گیا. میں نے 2-3 روایتوں کو جوڑ کے پڑھا, آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات. دیکھیں جوڑ کے پڑھنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف دیکھیں یا تو اس روایت سے فاسق فاجر ثابت کریں یا اس کو اگر آپ کے اس سے نہیں ثابت دوسری لے لیں بس. تم نہیں تو مسائل اس طرح ہوتے ہیں, یا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ ایک حدیث سے صرف, اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مختلف مقامات پہ آیا, تو کیا وہ پورا واقعہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ آپ صرف ایک جگہ سے پڑھیں گے؟ نہیں, یہ تو سورہ بقرہ میں آیا تھوڑا واقعہ سورہ ابراہیم میں آیا, تھوڑا واقعہ سورہ طٰہٰ میں آیا, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے؟ صرف آپ ایک مقام سے پڑھیں گے؟ نہیں, تو یہ مسئلہ ہے نا. آپ مجھے جب ٹائم دیں, اب اس طرح بحث نہیں ہوگی سر, آپ اس طرح بحث نہیں ہوگی سر. آپ اپنے ٹائم میں بولیں, میں نہیں بولا, آپ مجھے ٹائم بولیں دیں, اس کے بعد آپ بولیں گے. اس طرح بحث سمجھ نہیں آئے گی. یوٹیوب پہ لائیو جا رہا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. نہیں, میری بات سنیں, آپ نے یزید کو فاسق فاجر ثابت کرنا ہے, کوئی ایک روایت لے لیں, یہ کھچڑی نہ بنا ہے. ایک روایت ادھر سے لیتے ہیں ادھر, تو پھر ایک روایت تو بھائی جب آپ کو اصول استدلال پتہ ہے, آپ کو اصول استدلال پتہ ہے, آپ نے اصول استدلال جب میں پیش کیا کہ ابن حجر 3 روایتیں لکھ کے استدلال کرتا ہے, ابن حجر 3 روایتیں لکھ کے استدلال کرتا ہے, ابن حجر المکی 3 روایتیں لکھ کے استدلال کرتا ہے, اور میں 3 پڑھوں تو میں غلط ہوں, آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار آپ کا ہے؟ میں تو 3 نہیں پڑھ رہا, یہ 3 لکھی ہوئی ہیں, علماء نے لکھی ہیں, میں وہ تینوں کو کٹ کیا, آپ کو پتا ہے وہ علماء نے استدلال کیا ہے, میں نے نہیں کیا. ابن حجر نے 3 روایتوں کو لکھا ہے, جو 3 میں نے پڑھی, 3 روایتیں میں نے پڑھی ہیں نا, وہ ابن حجر نے لکھی ہیں. دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ علامہ ابن حجر ہیثمی کی, تو وہ تو کیا یزید پر لعنت کرنے سے بھی منع کرتا ہے. تو وہ ان کی اس دلیل میں نہیں جا رہا, میں جو دلیل لے رہا ہوں, اس کو آپ سامنے پیش کر رہا ہوں. میں لعنت کرنے ابھی میں دلیل دے رہا ہوں اس کے فسق پر, دلیل میں دے رہا ہوں فسق پر. آپ بولیں گے میں بات نہیں کروں گا, آپ میری بات میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اپنا میں آپ کے پوائنٹ لکھ لیے ہیں, آپ مجھے بولنے دیں. آپ اگلی باری یہ سوال تیار کر لیں, وہ لعنت کرتا تھا نہیں کرتا تھا, یہ آپ سوال تیار کر لیں, میں اگلی ٹرم میں آپ کو جواب دوں گا. یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے بالکل بھی. جی, سب سے پہلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ دوبارہ اماد صاحب یا بیچ میں کوئی بندہ پلیز نہ بولے, پلیز میں ریکویسٹ کروں آپ کو. ٹھیک ہے, 1-2 منٹ میں بات نہیں ہوگی بھائی, ان کے 10 درجات ہیں, کم سے کم 5 منٹ سے 6 منٹ دیں دیں. ٹھیک ہے جی, اچھا 5 منٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ جو ہے نا بیچ میں نہیں بولیں گے, آپ پلیز آپ لوگ ابھی بیچ میں نہ بولیں, ٹھیک ہے پلیز. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی مجھے آپ بتائیں کہ آپ ایک خاموشی آپ تقی کر رہے ہیں, یا بتائیں خاموشی کس چیز میں کرتے ہیں. آپ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں, سکوت کا عقیدہ کیا ہے, کیا رحمۃ اللہ علیہ کر کے سکوت کرتے ہیں, یا آپ اس کے بارے میں نہ اسے جنتی کہتے ہیں نہ جنی کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا, میں نے سوال قائم کیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے عربی ٹوٹی پھوٹی پڑھی ہے. جو میں ابھی لائیو جا رہا ہوں میں یوٹیوب پہ, تو جب میں اسکین لگاتا ہوں تو وہ اسکین یوٹیوب کے اندر جو میرا اسکین میری ویڈیو آ رہی ہے اس کے اندر اسکین شو ہوتا ہے, میں اس کو کوشش کرتا ہوں زوم کرنے کی, اس میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے, میں اس بارے میں مدد کر لیتا ہوں. میں بالکل, مجھے اس پہ فخر نہیں ہے, نہ میں عربی دان اتنے بڑے, میں عربی میں بات کرتا ہوں, مناظرہ میں عربی میں کریں, میں بھی مناظرہ کرنے کو ان کے ساتھ تیار ہوں. لیکن وہ جو عربی ادھر لکھی ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے, کیونکہ میرے لیپ ٹاپ میں ساتھ میں لائیو چل رہا ہے. دوسری بات, انہوں نے اگلی سوال اٹھایا کہ روایات کا یزید سے کیا تعلق ہے. تعلق ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی, میں نے ان کو کہاں سے مات ماری ہے. میں نے وہ روایت پیش کی صحیح بخاری کی کہ 60 ہجری میں ابو ہریرہ جو ہے نا کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں, لیکن میں اگر بتا دوں میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. اب وہ کیا ہے, وہ جناب والا کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شریر اور جو ہے نا اوباش نوجوانوں کی حکومت ہوگی اور یہ فتنہ ہوگا. پہلی حدیث میں یہ تھا 2 نقطے, ایک تو نوجوان ہوں گے, لڑکے ہوں گے, قریش سے ہوں گے, میں نے پہلا دل دی, قریش سے ہوں گے, بنو امیہ سے ہوں گے, اور دوسرا وہ اوباش ہوں گے, جو ہے نا وہ فتنہ گر ہوں گے, فتنہ پھیلائیں گے. یہ دوسری روایت میں نے پیش کی. اور تیسری روایت میں یہ ہو گیا کہ وہ 60 سال کے بعد ہوں گے, 60 سال کے بعد. اور تیسرا یہ دلیل ہو گئی. اور چوتھی دلیل میں یہ آ گیا کہ وہ 60 سال کے بعد جو شخص ہوگا اس کا نام یزید ہوگا, جو اس میں جو ہے نا فسق جو ہے نا وہ بدعت ایجاد کرے گا. اب میری دلیل بالکل واضح ہے. یہ کہتے ہیں جی تم نے وہ آدھی ایک حدیث پڑھی ہے, یہ کون سا اصول ہے, یہ اپنی مرضی سے اصول لے کے آ گئے ہیں, یہ شریعت ان کے کسی دادا بابا کی تو نہیں ہے نا, یہ قرآن و حدیث ہے.
4-5 حدیثوں کو ملا کے مسئلہ اخذ کرنا، میں نے اقتضاء النص پیش کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے ان کو مات ماری ہے، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، مڑ کے یہ کہہ رہے ہیں جی ایک حدیث پیش کر دیں، یہ کون سا اصول ہے؟ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 10 جگہ پہ آتا ہے تو کیا وہ آدھا ایک واقعہ پڑھیں گے تب باقی چھوڑ دیں گے؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب میں نے وہ حدیثوں کو میں نے جوڑ کے بتایا کہ وہ شریر نوجوانوں کی جو ہوگی بنو امیہ سے، وہ 60 ہجری میں ہوگی اور اس کا نام یزید ہوگا۔ اس سے کہتے ہیں جی اس کا تعلق یزید سے نہیں ہے۔ جی کیوں تو یزید سے نہیں ہے بھائی؟ پھر یہ میں نے حدیثیں پیش کی، ان حدیثوں سے علماء نے اخذ کیا کہ یہ دلیل ہے یزید کے فسق پر۔ میں نے ان علماء کے قول پیش کر دیے، ابن حجر کا پیش کر دیا، امام قسطلانی کو پیش کر دیا، یہ اس کو اوپر جناب اللہ ان کو جوں تک نہیں رنگی، انہوں نے اس کو جواب دینے کے بجائے کہا آپ میری بات میں کیوں بول رہے ہیں؟ اپنی بات نہیں بولیں گے، میری بات، میرا ٹائم باقی، میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں آپ، میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں آپ پلیز۔ میں اس طرح نہیں، غلط بات ہے آپ میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرے ابھی میرے 3 منٹ رہتے تھے، آپ 3 منٹ خراب کیے آپ نے۔ یہ فسق کی دلیل دے رہا ہوں نا۔ ایک شخص رسول اللہ نے فرمایا ایک فتنہ گھر 60 ہجری میں فتنہ، آپ مجھے بتائیں گے، یہ سوال آپ کے اوپر، چلو میں لکھ رہا ہوں۔ آپ بتائیں 60 ہجری میں جو فتنہ آیا جس کے ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے، اس 60 ہجری میں فتنے سے مراد کون ہے؟ بتا دیں آپ بتائیں گے مجھے، آپ مجھے بتائیں گے۔ اگر نہیں بتائیں گے میں تو بتا دیا، میرے پاس دلیل موجود ہے کہ اس سے مراد یزید ہوگا، میں نے نام لے کے بتا دیا، نام لکھا ہوا بتا دیا، روایت کے اندر بتا دیا، روایت کے رجال صحیح ہیں، میں نے حدیث پیش کر دی۔ آپ خود سے استدلال کر رہے ہیں، آپ کا ذاتی استدلال کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے پیش کریں نا۔ یہ میری بات میں نہ بولے، میرا 1 منٹ نے خراب کیا، میں 1 منٹ زیادہ لوں گا۔ اچھا یہ ہو گیا ان کا پہلی دوسری بات کا جواب۔ پھر انہوں نے کہا یزید کا فسق کے بارے میں، بھائی ہمارا موقف یہ ہے، کہتے ہیں مروان نے اس ٹائم لعنت کی، اللہ رسول نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، تو کیا مطلب اس ٹائم تو حسین 10 مہینے کا 1 سال کا بھی نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث وہ دلائل النبوہ میں یا اللہ کے رسول کسی فتنے کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک امام مہدی آئے گا یا قیامت کے نزدیک دجال آئے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اب بندہ کہے جی اس ٹائم تو ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے یا کوئی، یہ تو دلیل نہیں ہے۔ آپ کی بات کرنے کا، رد کرنے کا یہ اصول ہے، یہ ایک عجیب و غریب اصول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی 60 ہجری کے بعد یہ فتنہ ہوگا، یہ کہتے ہیں یزید اس ٹائم 1 مہینے کا تھا، 1 مہینے کا تھا تو اٹھا کے اسے دودھ پلائیں، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو کہتے ہیں صاحب بھائی یزید جو تھا اس ٹائم چاہے پیدا نہیں بھی ہوا تھا، حضور نے بتا دیا 60 ہجری میں فتنہ ہوگا، اور فتنے کا سرحدہ کون ہوگا؟ یزید جو بدعت ایجاد کرے گا۔ یہ ہوگی اس کی بات کا جواب۔ پھر ہمارا موقف یہ ہے کہ یزید کے اولین دور کے بارے میں ہم کلام نہیں کرتے، اس کے باپ نے دیکھا کہ جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کو خلافت سونپی، بعد میں جب اس کے فسق اور فجور سامنے آیا تو تب اس لوگوں نے اس سے پناہ مانگی، اور وہ جو ہے ہمارا موقف بھی یہ ہے۔ تو کیا جی مروان کے بارے میں آپ نے سوال کیا، وہ بچہ تھا، وہ میں نے جواب دے دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کا استدلال، ہاں میں یہ سوال کرتا ہوں، میں نے تو حدیثیں پیش کی، ان سے یزید کا نام بھی دکھایا، اور میں نے وہ پورا ایک پیٹرن سمجھا دیا، اور علماء کے قول بھی دکھا دیے۔ سر آپ بھی تو کچھ بتائیں نا ہمیں، آپ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ نشت کرنے نہیں آئے، آپ بھی بتائیں کچھ ہمیں کہ آپ اس حدیث کا مفہوم کیا لیتے ہیں، وہ 60 ہجری میں جو فتنے ہوں گے ابو ہریرہ کے قول کے مطابق وہ کون ہوگا؟ آپ ہمیں بتا دیں، یزید نہیں تو کون ہے؟ جی ٹھیک۔ وہی بات ہے نا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک روایت ہے کہ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایت کہ حضرت ابو ہریرہ نے معافی مانگی ہے سن 60 سے، میں نے مان لی اس سے مراد یزید ہے، اب ایک حاکم کے دور میں فتنے ہوں، محض اس وجہ سے اس کو فاسق کہا جائے گا کہ اس سے پیچھے مولا علی کے دور میں کتنے ہوئے ہیں، کتنی صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں، یہ تھوڑا فتنہ تھا، تو کیا اسی وجہ سے مولا علی کو بھی کہہ دیں گے معاذ اللہ فاسق، یا اس سے پیچھے چلے جائیں؟ مطلب عثمان کو دیکھ لیں جو بنیادی وجہ ہے اختلاف کی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں فلاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو علت بنایا یزید کے فسق پر، تو میں نے عرض کیا ہے بھی بتا دیں کہ کس عالم نے کہا ہے کہ سن 60 ہجری والی روایت ہی یزید کے فسق کی دلیل ہے؟ تو خدا کے بندو یہی تو میں نے عرض کیا ہے۔ اب ان 2 سوالوں پہ کوئی بھی جواب نہیں ہے، اور کوئی بھی انہوں نے روایت نہیں پڑھی، اور جو یہ ہے کہ سنت کو بدلنے والا یزید ہوگا، کم از کم اس کی سنت تو پڑھ دیں، یہ ہے کام۔ تو عرض یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی روایت ہے تو روایت دے دیں، بہرحال آپ نے تقریر کی 5-6 منٹ کی، ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ ذہن ہی نہیں ہے بات کو لے جانے کا، ایک یہ 2 سوال قائم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں، مجھے آپ مجھے ٹائم دیں، میں جواب دیتا ہوں، اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے، اچھا نہ کریں، اور اس کا جی آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ میں ایک تو آپ مان گئے کہ یزید کا فتنہ جو ہے نا، اگر اس زمانے میں فتنہ ہے تو فتنہ اس بات دلیل ہے کہ وہ جناب یہاں پر 2 باتیں ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عثمان غنی کے زمانے میں فتنہ تھا. بھائی اس فتنے کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے نا بدعت میں مبنی ہوگا؟ نہیں، وہ تو پوری امت کا اجماع ہے. وہ تو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے مابین مشجرات جو ہیں امت کا اجماع ہے. اللہ کے رسول کی حدیث شریف ہیں کہ وہ ان کے درمیان جو اجتہادی مسائل ہیں ان کے اوپر اختلاف ہے. کسی صحابی کو ہم کسی کی تفکیر نہیں کرتے، جبکہ یزید تو صحابی نہیں ہے. یزید کی صحابیت آپ ثابت کرتے ہیں، اگر صحابیت ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کلام ہوگا. لیکن پھر دوسری بات یہ ہے یزید کے فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے نومینیٹ کر کے دے دیا کہ یہ فتنہ جو ہے نا بدعت ایجاد کرے گا اور وہ جہاں میری امت میں بدعت ایجاد کرے گا. اس سے پہلے میری امت قائم رہے گی صحیح پر. سر میری ابھی آپ کی میں نے بات کمپلیٹ کرنے دینا. مجھے آپ جواب دے دیں. اب میں نے آپ نے سوال کیا نا، مجھے جواب دیں آپ. کیا عثمان غنی کے زمانے میں جو فتنہ تھا اس کو اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ یہ کہا ہے کہ عثمان غنی جو ہے نا وہ فتنہ ایجاد کرے گا اور وہ جناب والا جو شخص ایجاد کرے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اور مولا علی کے بارے میں فرمایا ہے، یزید کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضور نے فرمایا جو ایجاد کریں گے نوجوان فتنہ وہ کون ہوگا؟ وہ فاسق ہوں گے. اور ان کا نام کیا ہے؟ یزید ہے. اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ صحیح بخاری کی. میں پڑھ دیتا ہوں، ایک منٹ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے کشف الاستار. میں اس کو یوٹیوب پہ لائیو کر دیتا ہوں، ایک منٹ. کشف الاستار کی مجموعہ یہ ہے علامہ حافظ نور الدین کی کتاب ہے جناب اعلیٰ. یہ کہتے ہیں کشف الاستار میں اس روایت کے اندر یہ صاحب موجود ہے کہ ایک بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جو میری امت میں بدعت قائم کرے گا. مسند ابی یعلا کے اندر بھی یہ حدیث آئی، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ وہ شخص جو ہوگا اس کا یقال یزید، وہ یزید ہوگا. پھر اسی روایت کے نیچے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے علامہ مناوی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے دیگر علماء نے بھی لکھی ہے اور رویانی نے بھی لکھی ہے، ابن عساکر نے بھی لکھی ہے. اس نے یزید کا نام لیا ہے، اس سے مراد یزید. اس حدیث جو کلام ہے فی کلام علی الحدیث و یزید بن معاویہ تو کہ اور یہی خبر جو ہے ابی یعلا اور ابی امام بہقی اور ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا کہ لا یزال عمری امتی کے یہ قول انہوں نے لکھا ہے. تو یہ روایت ادھر آ گئی. اب اس کی صحیح ہونے کے اوپر میں مزید ڈال دیتا ہوں. یہ روایت مسند رویانی کے اندر میں نے اسکین شو کر دیا ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اسکین کو لائیو یوٹیوب پہ. یہ سوائق المحرقہ کے اندر، اور یہ ہے میرے سامنے اس کی سند صحیح کی بحث. یہ شعیب ارناؤت کہتا ہے روایت یہ اواسم بلقواسم جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے نا علامہ وزیر یمانی کی اس نے تخریج کی ہے شعیب ارناؤت نے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے مثلا ابی یعلا بازار اور مجھے روایت کی ورجال ابی یعلا رجال صحیح، کہ رجال صحیح ہے اس کی. اور پھر میں نے پہلی عرض کی تھی کہ میں وہ جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے نا اس کی شرح میں پیش کر رہا ہوں. اور شرح میں روایت یہ جو ہے نا وہ تمام امت کا اجماع ہے کہ قبول ہوتی ہے. وہ 60 ہجری میں جو فتنہ ہوگا بخاری مسلم کی سند صحیح والی روایتیں ہیں جس کا آپ انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس کی شرح میں نے یہ روایت پیش کی ہے. لیکن جواب آپ کے پاس ہو کوئی نہیں. یہ میں ایک اور کتاب پیش کر دیتا ہوں علامہ تجویری کی، یہ تحائف الجماع. اس میں بھی وہ کہتے ہیں یہ روایت کی ہے مصدق میں اور اسناد قوی جدید اسناد جید، اس کے اسناد جید اور قوی ہیں. اور حاکم صحیح الاسناد اور دیگر وہ ان کے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں رجال ابی یعلا رجال صحیح، کہ ایک اول رجل سنتی رجل بن بنی فلان، ان کو اس میں یزید بن ابی سفیان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ابو العالیہ کا قول آ گیا. ابو العالیہ کا قول، ابو العالیہ کہتے ہیں میں شام میں گیا، ابی ذر سے ملا. ابو ذر نے کہا کہ وہ جو کرے گا نا سنت میں تغیر کرے گا، جو بدعت ایجاد کرے گا، فاسق فاجر ہوگا، وہ شخص کون ہوگا؟ فقال یزید بن ابی سفیان. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی آپ بول لیں. میں آپ کو یہ روایت صحیح ہے، میں یہ پیش کر رہا ہوں. بات سنیں دیکھیں بھائی آپ کون ہیں؟ اب آپ دوسرا بندہ نہ بولے، آپ آ جائیں سامنے، آپ بات کریں میرے بھائی. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سامنے آ جاتا ہوں. دیکھیں آپ نے چینل چلایا ہوا ہے، آپ کو چینل پتہ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فہم و تفہیم میں بات ہو، تسلی سے بات ہو. آپ نے تو لائیو چینل پر چلے ہوئے ہیں، تو فہم و تفہیم سے بات ہو رہی ہے نا. میں بخاری مسلم کی روایت پیش کر کے میں نے اس کی تائید میں دیگر روایتیں صحیح پیش کی ہیں. آپ کا بندہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یزید کو افواج کیسے کریں. ایک منٹ یار، اس کا جواب دینا تو بات ختم ہو گئی. ایک تو روایت پیش کی ہے بڑی دیر سے. دیکھیں جی مسند ابو یعلا سے انہوں نے روایت پیش کی ہے جس میں یزید کا نام بھی موجود ہے. اس کی سند کو یوں ہے: حدثنا حکم بن موسیٰ حدثنا ولید بن مسلم عن الاوزاعی عن مکحول عن ابی عبیدہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال امر امت قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ انصاف پر چلتا رہے گا حتی یکون اول من یسلم رجل من بنی امیہ، جسے تبدیل کرے گا یہ انصاف یعنی کہ ختم ہوگا، بنی امیہ کا شخص ہوگا یقال له یزید، اسے یزید کہا جائے گا۔ اب اس روایت میں انہوں نے یہ روایت ہے اصل جس کو یہ بار بار چھپا رہے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں صرف اتنا آتا ہے کہ بنو امیہ کا شخص ہوگا۔ اب ان روایتوں میں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کون ہوگا، اب جس روایت میں یہ نام موجود ہے کہ وہ یزید ہوگا، اب اس روایت کا حال دیکھیے جس کے بارے میں یہ ہے، اس کی سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں راوی ہے حدثنا ولید بن مسلم، پہلا راوی، تو ولید بن مسلم جو ہے یہ ایک مدلس ہے، اور ان کے متعلق سیر وعلام نبلاء میں لکھا ہے قال ابو مصر ربما دلس الولید بن مسلم عن کذابین، یہ جھوٹے من گھڑت لوگوں سے روایت کرتا ہے ولید بن مسلم۔ اور اسی طرح آگے اسی کے لکھا قال الدارقطنی الولید یروی عن الاوزاعی احادیث، کہ امام اوزاعی سے ولید روایت کرتے ہیں یا عند الاوزاعی الضعفاء، اور وہ اوزاعی کے نزدیک یعنی کہ اس کی روایتیں جو ہے ضعیف ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ روایت یہ جو کہ یہاں بھی سند کا اگر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، حدثنا ولید بن مسلم عن الاوزاعی، یہاں بھی ولید بن مسلم جو ہے امام اوزاعی سے روایت کر رہے ہیں، تو امام اوزاعی سے کہ روایت جب کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ایک دوسری جو ہے یہ مدلس ہیں، ایک مدلس کا حوالہ جو ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے سیر علام نبلاء سے، تو دوسرا ان کے متعلق جو تدریس کا حوالہ ہے وہ ہے طبقۃ المدلسین علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ایک تو وہی انہوں نے روایت پیش کی، اب اس کا حال سنتے جائیں۔ اس میں لکھا ہے الولید بن مسلم الدمشقی معروف بالتدلیس الشدید، یہ سخت قسم کا مدلس ہے، اور انہوں نے طبقات بنائے تو یہ چوتھے طبقے کا مدلس ہے جناب۔ پہلے اور دوسرے طبقے کے مدلس کی آنے والی روایت قابل قبول ہوتی ہے، لیکن تیسرے طبقے کا جو مدلس ہے یا چوتھے طبقے کا جو مدلس ہے اس کی آنے والی روایت قبول نہیں ہوتی، یہ ایک علت ہے اس میں۔ اور دوسری علت جو ہے جس میں یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرے گا، اس میں جو ہے آگے حضرت مقبول ہیں، مقبول تابعی ہیں، تو یہ روایت کریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، کوئی ایک آدمی دکھا دیں، حالانکہ سیر علام نبلاء میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مقبول تابعی کی ملاقات حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اس میں بھی یہ میں آپ کو بتاؤں، علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مقبول تابعی جو ہے ان کی ملاقات حضرت ابو یعلا سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے نہیں ہے، لہذا کہ روایت دو طرح کے دو وجہ سے جو فی الحال میرے ذہن میں موجود ہے ضعیف ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی مدلس ہے اور مدلس چوتھے طبقے کا ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ اس میں مقبول جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ان کو جو ہے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ کہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے، اس میں یہی روایت جو ہے انہوں نے لکھی ہے، یہ ایک منٹ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اصل میں یہی چاہتا تھا کہ بھائی کم از کم کوئی روایت تو دے نا، یہ کیا کھچڑی بنا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ لکھتے ہیں رجال و ابی یعلا رجال صحیح، ابو یعلا کی جو رجال ہیں تمام کے تمام یہ صحیح بخاری کے رجال ہیں، الا ان مقبولا لم یدرک ابا عبیدہ، مگر مقبول تابعی جو ہیں ان کی ملاقات حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے نہیں ہے۔ یہ سکین سے سینڈ کیجیے گا، اس وجہ سے سکین ڈال دیں گروپ میں، ابھی میں یہ گروپ سے ہی دیکھ لیجیے، ابھی صرف ایک منٹ کا موقع دے دیں، یہ آپ کے پاس یہ، تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ 10 منٹ کی تقریر کی جائے کہ ایک روایت آپ بھیج دیں، یہ دیکھ لیجیے آپ کے گروپ میں سے کہنا آ چکا ہے رجال و رجال رجال صحیح الا ان مقبولا لم یدرک ابا عبیدہ، ایک حضرت ابو عبیدہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، جب ملاقات ثابت نہیں پھر ہم سے روایت کر رہے ہیں تو روایت منقطع ہونے کی وجہ سے کہ یہ ضعیف ہے۔ دوسری جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت یہاں جو ہے ولید بن مسلم ہے، اور ولید بن مسلم امام اوزاعی سے روایت کر رہے ہیں اور وہ بھی ان کے ذریعے، اور وہ چوتھے طبقے کے مدلس ہیں، تو لہٰذا تدریس کی وجہ سے بھی ان کی روایتیں ضعیف ہیں۔
تو یہ روایت تو گئی بہار میں ختم ہو گئی جس میں یزید والا نام موجود ہے، اور جن میں یزید والا نام موجود نہیں ہے راجروں میں بنی امیہ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ روایت پیش کریں کہ اس روایت میں وضاحت ہو۔ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی مسلم کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت، دیکھیں فسق فاجر آدمی ختم کر دیا۔ ابھی آپ کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں اعلیٰ حضرت کی آپ بات مانیں گے، میں پیش کر کے اسے فیصلہ کر لیں ہم لوگ؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بات بعد میں ہو جائے گی، ویسے نہیں آپ سارے ادھورے کام پیش کر رہے ہیں نا، پورا کوئی بات نہیں ماننی۔ اعلیٰ حضرت کی پوری بات مان لیں، آپ نے رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، آپ ان کو مان لیں، میں ابھی فیصلہ کر لیتا ہوں۔ آخری حوالہ جو ہے وہ میرے پاس رہ گیا ہے، یہ سیر علام النبلاء میں ولید بن مسلم کے حوالے سے لکھا ہے، وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، وہ اہل علم ہے اور سکہ حافظ ہیں، لیکن ردی و تدریس، لیکن جو ہے وہ بدترین تدریس کرنے والے ہیں۔ اذا قال حدثنا فهو حجۃ، وہ تب حجت ہوں گے جب وہ حدثنا کہیں گے، اور یہاں جو مسند ابو یعلا والی روایت ہے وہ حدثنا وغیرہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ صرف یہاں پہ عن الاوزاعی کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا دو وجہ سے صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اب یہ بتا دیں میرا کیونکہ ابھی ٹائم تو پورا ہو گیا، لیکن میں آپ سے ایک ایکسٹرا کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بنو امیہ کا وہ شخص جو سند صحیح کے ساتھ روایتیں ہیں بخاری مسلم کی سے بیان ہوں گے، بنو امیہ سے ہوں گے، وہ 60 ہجری میں فتنہ کریں گے، اس سے مراد کون ہے ذرا یہ بتا دیجیے گا، کون حدیث مراد کون ہے؟ جو کیوں حدیث موجود ہے، اس حدیث کا مفہوم تو کوئی ہوگا نا۔ میں نے تو یہ روایت جو پیش کی ہے یہ ان حدیثوں کی شرح میں پیش کی ہے، علماء نے بھی شرح میں پیش کی ہے، ابن حجر نے بھی شرح میں پیش کی ہے، امام قسطلانی نے شرح میں پیش کی ہے، میں نے بھی شرح میں پیش کی ہے۔ آپ میری بات کو آپ نے رد کیا اپنی ذاتی استدلال سے، آپ اس کو کوئی جواب دے دیں مجھے۔ میری بات سنیں، اگر جو ہے میری بات سنیں، اگر کسی عالم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پناہ مانگنے سے کی روایت کی وجہ سے یزید فاسق فاجر ہے، اس طرح کا اگر کوئی حوالہ ہے تو پیش کر۔ جی میں پیش کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی ہے بندہ؟ میرا سوال آپ کے اوپر یہی لٹک رہا ہے کہ کسی حاکم کے زمانے میں فتنہ ہونے کی وجہ سے وہ حاکم فاسق فاجر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ اصول آپ کا مان گیا ہوں، اس وجہ سے آپ نے یزید کو تو فاسق فاجر کہہ دیا، لیکن فتنے تو مولا علی کے زمانے میں بھی ہوئے۔ میں جواب دے چکا ہوں، میں نے پچھلے ٹرم میں جواب دیا، آپ نے سنا نہیں شاید۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ ایک منٹ، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی روایت کو کاٹا ہے، آپ کی روایت جس میں یزید کا نام موجود ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کی صحت پہ جو میں نے اعتراض کی ہے ان کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ بالکل ہے، ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے، اب آپ 10 منٹ آپ نے لے لیے، 10 منٹ سے اوپر آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ نہیں بولیں گے، میں جواب دیتا ہوں آپ کو، سوری جواب دیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ ولید بن مسلم کی تدلیس اور مقبول تابعی کی ملاقات۔ ابھی آپ خاموش ہوں گے، اب آپ بولیں گے نہیں، ابھی 54 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر، تو ابھی آپ 10 منٹ جو ہے نا آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جو دلیل پیش کی تھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ خود نہیں بولتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 60 ہجری میں جو فتنہ ہوگا، بخاری مسلم کی روایات کی جو شرح میں نے یہ بات پیش کی ہے خود سے پیش میں نے نہیں کی ہے، تمام علماء نے شرح بخاری کے اندر اسی روایات کو سہارا بنایا اور ساتھ لکھا کہ یہ ایک دلیل موجود ہے شواہد کے طور پر، اور شواہد کے طور پر اگر کسی روایت کی سند میں کوئی نقص بھی ہو تو وہ قبول کی جاتی ہے، میں نے اس کے اوپر دلائل دے سکتا ہوں اور آگے چلوں گا بھی، اور جو انہوں نے اعتراض کی ہیں اس روایت کے اوپر وہ جواب میں انشاءاللہ دوں گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ 60 ہجری میں جو فتنہ ہوگا، بنو امیہ کا شخص ہوگا، وہ جو ہے نا وہ حکمران ہوں گے اور وہ بدعت ایجاد کریں گے، وہ بنو امیہ کا شخص، یہ روایت یہ بات نہیں ثابت ہے، اور یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا انہوں نے بات کہی کہ مدلس کے بارے میں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اس میں تدلیس کر رہا ہے، اگر بات میری ذاتی ہوتی نا تو آپ اٹھا کے ساڑھے پھینک دیتے، اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ راوی مدلس ہے، اور جبکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیحین کے راوی ہیں، ان کی رجال و صحیحین کے رجال ہیں یہ، اور علماء نے لکھا کہ ان کی رجال کی ثقات پر علماء کا اتفاق ہے، جب روات کی ثقات پہ اتفاق ہے تو آپ اس کے اوپر بحث کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر مدلس کی آنے والی روایات یا ہر تدلیس کبھی نہیں ہوتی، میری اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں اور میری ویب سائٹ کے اوپر، اور میری اس پہ لیکچر بھی موجود ہے کہ صرف تدلیس آ جانا بس تدلیس ہے جی، تدلیس مدلس ہے جی، بس یہ کوئی مطلب ایک دلیل نہیں ہے کہ بس کسی روایت جان چھڑانے کے لیے۔ علماء کہہ رہے ہیں روایت جو ہے نا وہ کیا ہے، روایت کے رجال سے ہے، علماء نے روایت قبول کی اور اسے استدلال کیا، جب روایت سے علماء روایت قبول کر کے استدلال کر لیں تو وہ ہمارے نزدیک قابل عمل ہوتی ہے، تعامل بالعمل ہوتی ہے۔ اگر یہ انگلی اٹھائیں گے میں انشاءاللہ دلائل میں دوں گا، تو یہ بھی اصولی طور پر ان کی بات ان کی ذاتی ارادہ ہے، ان کا ذاتی ارادہ ہے ان کا۔
اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے ہاں میرا جواب اس روایت کے بارے میں جو اصل میں نے دلیل دینے سے پہلے میں نے جملے کہے تھے کہ میں بخاری مسلم کی جو روایات جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ 60 ہجری میں فتنہ ہوگا اس کی تائید میں یہ روایت میں پیش نہیں کر رہا، شارحین نے پیش کی ہے، میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو اس کے مطلب ابن حجر کو نہیں پتا، امام قسطلانی کو یہ بات نہیں پتا تھی. انہوں نے 60 ہجری میں یزید سے مراد یزید ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس روایت میں شرح موجود ہے، چونکہ ظاہراً دنیا میں معلوم ہو چکا کہ 60 ہجری میں یزید ہی تھا جو فتنہ گر تھا، تو اس حدیث یہ جو صحیح حدیث ہے یہ جب سامنے آ چکا عمل تو یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، علماء نے قبول کیا. تو یہ بھی بات میرا جواب آ گیا ہے. انہوں نے مجد زوید کی بات ادھوری پیش کی ہے. میں مجد زوید کی جو روایت ہے جو شاید انہوں نے جو ایپ سے دکھایا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایپ کی بات یہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن جو میرے پاس مجد زوید ہے میں وہ دکھا دیتا ہوں. اس میں کیا ہے مجد زوید کی جو روایت میرے پاس ہے نا اس میں کیا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں. جی جی میں یہ میں کیونکہ ادھر لیپ ٹاپ سے کھولا ہوا ہے نا، میں یہ لیپ یوٹیوب پہ نظر آ رہا ہے، تو اگر میں بعد میں جب مناظرہ ختم ہوگا تو آپ میں یہ آپ لکھ لیجیے گروپ میں لکھ دیں اسکین، میں سینڈ کر دوں گا مناظرے کی فارمیٹ. لیکن بعد والی بات نہیں، آپ اپنے موبائل سے تصویر کھینچ کے ادھر ڈال دیں. اب موبائل تو ادھر چل رہا ہے سر، میں اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے نا سسٹم کے ساتھ. میں ایک منٹ میں اس کو ادھر لائیو دکھا رہا ہوں، ادھر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ادھر سے آپ کے واٹس ایپ میں کر سکوں. لائیو آ رہا ہے، یوٹیوب پہ لائیو نظر آ رہا ہے، اگر آپ کسی اور موبائل سے کھول سکتے ہیں تو کھول چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ. اچھا یہ مجد زوائد ہے 9236 نمبر روایت میرے پاس ہے. ان ابی عبیدہ جرد اس میں کیا صرف اتنے لفظ موجود ہیں کہ روایت یعلا و بزار، اور کہتے ہیں رجال و ابی یعلا رجال صحیح. جو میرے پاس نسخہ ہے اس کے اندر صرف اتنے لفظ موجود ہیں. اگر ان کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے میری نسخے کے اندر غلطی ہو. سر آپ میری بات میں کیوں بولتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم؟ میری بات آپ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ میرے آپ کے اپنے ٹرم میں بتائیں نا، آپ بات کرنے کا طریقہ نہیں آپ کو معلوم، آپ اپنے ٹرم میں بتائیں. یہ بات اگر میں آپ کی بات میں بولا ہوں، میں 10 منٹ نہیں بولا، میں 10 منٹ بولا ہوں. میں آپ غلط ہاں میں ابھی 2 منٹ میں زیادہ لوں گا. 1 منٹ رکو ذرا، رکو. عجیب معاملہ ہے، میں ان کی بات آرام سن رہا ہوں، یہ جو ہے نا کر رہے ہیں. یہ میں نے سینڈ کیا ہے، میں بعد میں بالکل صاف والا بھی سینڈ کر دوں گا. اچھا اب میرے انہوں نے 2 منٹ کاٹے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں. میرے ابھی صرف جو ہے نا ابھی دیکھیں میرے جو ہے نا 6 منٹ باقی ہیں، 6.5 منٹ باقی ہیں. میں وہ کام بات کروں. اچھا یہ روایت کو علماء نے کہا، صحیح میں نے نہیں کہا. یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ دیکھیں کتاب ہے یہ ان زوائد. اور سر آپ اپنی باری میں بولیے نا، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ دفعہ آئے بات کرنے کے لیے، تمیز نہیں ہے آپ کو، اپنی باری میں بولے نا. غلط میں کر رہا ہوں. میں اس پہ آ رہا ہوں جی. میں سوال لکھا ہوا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. میں عجیب معاملہ ہے، آپ انسان نہیں ہے، آپ اس میں نہیں آ رہی. میں ابو عبیدہ کی ملاقات ہے کہ نہیں، یہ دلیل میں نے دینی ہے، میں سے بات کر رہا ہوں. میں لکھا ہوا ہے یہ پوائنٹ اپنے پاس، یہ پوائنٹ میں اپنے پاس لکھا ہوا ہے. آپ عجیب غریب انسان ہے، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. آپ پہلے بات کرنے آئے ہیں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ معقول کی مراد علماء نے لکھا ہے، لم یدرکو یہ علماء نے لکھا ہے. مجھے پتا ہے، میں اس کو جواب دینے لگوں. آپ کو میں جواب دینے لگوں. میں جواب دینے لگوں. آپ میری بات میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ پہلے بات کرنے آئے ہیں. یہ کیسا طریقہ کار؟ میں آپ کو 10 بار ابھی آپ نے بولنا نہیں ہے. بتا اگر آپ میری بٹانا بولیں گے آپ کی شکست تسلیم ہوگی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آپ کو دلائل جو آپ کا پوائنٹ ہے میں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے لکھ کے بیٹھا ہوں. میں آپ کو جواب دوں گا اس کا. عجیب و غریب بندہ ہے. میں پورا دکھاتا ہوں، میں پورا دکھا رہا ہوں. میں پورا دکھاتا ہوں. میں یہ پوائنٹ میرا ہے. آپ اپنی باری میں بتائیں نا، آپ اپنی باری میں. آپ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ عجیب و غریب انسان ہیں. آپ بلکہ بات کرنے آئے ہیں. تو میں نے آپ کو 10 منٹ سنا نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ 10 منٹ میں آپ کو سنتا ہوں، 10 منٹ آپ مجھے سن سکتے ہیں نا. آپ 10 منٹ نہیں سن سکتے تو آپ جا کے جو ہے یزید کے ساتھ سنیں، جا کے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ عجیب و غریب انسان ہے آپ. 10 منٹ آپ کیا 10 منٹ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوری سنا رہے تھے مجھے. 10 منٹ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی 10 منٹ میں نے گفتگو سنی ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ 10 منٹ آپ مجھے سنیں گے چپ کر کے. عجیب و غریب انسان ہے ابو عبیدہ فلاں.
अपने पास ये सवाल लिखें, मैं सवाल दे रहा हूं, ये सवाल अपने पास लिखें ताकि मैं पता करूं, मैं चेक करूं कि आप कितने पानी में हैं। आप सवाल लिखें अपने पास, मुझे बताइएगा, आपने बताना है मुझे कि मैंने ये रवायत पेश की है तायीद में, किसके मामले में, वो सिबियान वाली 60 हिजरी वाली रवायत की मैं तायीद में ये पेश की है, उलमा ने पेश की, मैंने नहीं, मैंने दिखाई है सिर्फ कि वो 60 हिजरी में जो फितना था और बिदअत इजाद करने वाला यजीद है। ये मैंने पहला सवाल है, अपने पास लिख लीजिएगा, अपने टर्म में आपने करना है। मेरे अभी 6 मिनट मैं लूंगा क्योंकि मेरे 6 मिनट रहते थे, बीबी में ये बोला था। अच्छा, अगली बात जो है ना, मैं 10 मिनट सुन सकता हूं, तो इनको भी हौसला रखना चाहिए ना, अपने पित्ते में जोर रखेंगे। ये रवायत मैं दिखाता हूं दोबारा, मैं अपना लिखें, इसी रवायत से उलमा ने इस्तदलाल किया है, जिस रवायत की सनद भी ना हो, ये सनद भी है ना, सनद भी ना हो, मुअल्लक रवायत हो, उलमा इस्तदलाल करें, मेरा दावा नहीं, मेरा चैलेंज है, किसी ने मां का दूध पिया है मेरा सामना करे, जिस रवायत पर उलमा इस्तदलाल करें वो रवायत सनद सही, उनके नजदीक वो सही होती है। दलील देना मेरे ज़िम्मे है मुतक़द्दिमीन से, ठीक है जी। इस्तदलाल सही होने की दलील है। नंबर 3, मेरे सामने किताब है अन ज़वायद मसनद हारिस, 200 तकरीबन 282 हिजरी के ये जो है ना, ये है, इसकी जो है ना ऊपर इन्होंने बुग़यतुल बाहिस लिखी है, ऊपर शरह लिखी है। वो क्या लिखते हैं इस रवायत के ऊपर, क्या देखें जरा, इस रवायत को लिख कहते हैं कि ये जो रवायत है इसमें ये कहा गया है, कुल तो इनक़िताउ बैन महकूल व अबी उबैदा था, कि जो कहते हैं कि इसमें इनकता है माकूल और अबी उबैदा का। अभी तो मैं इसके ऊपर ये भी आऊंगा कि क्या हर इरसाल, अगर एक रवायत ज्यादा रावियों से रवायत हो या एक रवायत से उलमा इस्तदलाल कर रहे हो, तो उसके इरसाल के ऊपर बहस भी हो। और उसके ये किसकी आवाज आ रही है यार, तो जिस रवायत के अभी अरसाल ताबीन के ऊपर मुख्तलिफ कैटेगरी हैं और बाज़ उलमा ने बाज़ अरसाल को हुज्जत करार देते हैं, उसके ऊपर मैं अभी बहस करता हूँ आगे चल के। अब क्योंकि मेरा टाइम अभी मेरे पास 5 मिनट है, मैं उनको खत्म कर लूँ इसको। तो वो आगे कहते हैं कि ये जो रवायत है ना, कि ये वास्ते कद रवा तो मोहम्मद बिन अबी सलमान बिन अबी दाऊद अन अबीही अन माकूल अन अबी सालबता अन अबी उबैदा जर्रा फज़कुर हदीस, ये हदीस के अंदर जो माकूल और दरमियान में जो गैप है उसमें शख्स कौन है, वो अबी सालबा है। और वो कहते हैं कि फिर ये कहते हैं सहाबी रवी अन अबी उबैदा, ये जो रवायत है, और नीचे लिखते हैं कि रिजालो सही। ये मेरी पहली दलील है। इस स्केम को मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको इसको भी तफसील लगा के लगा देता हूं ताकि ये भी बात समझ आ जाए इनको, ठीक है जी। ये इनके इनकता वाली बात का जवाब आ गया। अच्छा, अभी मेरी बात मत, आप अजीब इंसान है, आपको समझ नहीं है, आपको कौन जुबान कौन समझते हो, आप जुबान कौन समझते हैं आप? अच्छा, अब ये होगी, हाँ, अगली बात तो इन्होंने मुझे ज़वायत ही इन्होंने कही, हो सकता है जी मेरे पास स्कैन जो है वो ठीक ना हो, ठीक है, मैंने इनकी बात मान ली, मैंने इसका ऊपर जवाब दे दिया, इन्होंने बताना है। नंबर दो, हर साहबी का अरसाल, वो हर ताबी का जो अरसाल है वो क्या उसको रद्द किया जाता है, ये जो उलमा जिस अरसाल को कबूल कर लें मौजूद होता है, इसका जवाब उन्होंने देना है मुझे, ठीक हो गया जी। अब जो है इसी रवायत को उलमा ने क्या लिखा, ये मेरे सामने किताब है तुहफतुल हबीब, ठीक है जी। इसके ऊपर अल्लामा बजरी अल मिस्री शाफी क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि हाजा अबू याला की रवायत है, कहते हैं वाखरुज अबी याला अन अबी उबैदा मरफूअन, ये रवायत मरफू है कि जिसमें ये है कि वो शख्स जो करेगा बनी उमय्या युकालहु यजीद रवायत मरफूअन हुक्म अखरज रुयानी रवायत किया रवायतुन मरफूअन। ये मैं स्क्रीन लगा रहा हूं, ये दिखाएं इनको जरा, इन पता किधर से आ गए हैं। ये देखिए यजीद का दिफा करने के लिए, ये देखिए, ये मैंने पेश कर दिया, अगला स्क्रीन भी, ठीक है। ये रवायत मरफू है। इस रवायत को ये अपने खुद सख्त असूलों पे कर रहे हैं। हर अरसाल, अगर अरसाल साबित, पहली बात है अरसाल के अंदर रावी आ गया, अगर अरसाल साबित भी करेंगे तो अरसाल उलमा ने इसको हुज्जत कबूल किया है, और जिस अरसाल को उलमा हुज्जत कबूल कर लें वो काबिल कबूल होता है। ये किताब है अर्रोज़तुल अज़हर फी शरह फ़िक़्ह अकबर, इसके अंदर मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि अखरजु अबू याला, ये रवायत अबू याला ने की अन अबी उबैदा मरफूअन, ये रवायत मरफू है। मैं इसके भी स्कैन लगा देता हूं, ये देखें, पता नहीं किधर से किस जंगल से निकल के आ जाते बंदे। ये मेरे सामने है। इसके अलावा इसी को
لسان المیزان میں لکھ کے اس پہ بحث کیا ہے علامہ جناب والا ابن حجر اسقلانی نے. وہ سٹین لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میں اگلی ایک اور کروں گا. یہ دیکھیں, یہ بحث میں بھی تو یہ تاریخ اسلام زہبی کے اندر بھی ہے کہ محقور روایت کرتا ہے کس سے؟ ابی ثعلبہ الخشی سے اور ان ابی عبیدہ اجرہ سے. یہ میں آپ کو سامنے سکین لگا دیتا ہوں. صحیح ہو گیا؟ تو السوائق العلماء, میرا سوال ان سے یہ ہے, میرا ٹائم ابھی کمپلیٹ کر بس میں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم کی روایتیں ہیں, میں نے ان کی شرح میں یہ پیش نہیں کیا, علماء نے پیش کیا, ابن حجر نے پیش کیا. انہوں نے یزید مراد لیا اور یزید اب ختم کر دوں, میں آپ کو بخاری سے جواب دے دوں. ایک اگر آپ نے وہ تدلیس کا جواب نہیں دیا اس پہ, تو جی تدلیس آپ نے جو ہے تدلیس کا جواب نہیں دیا. ولید بن مسلم یہ چوتھے طبقے کے مدلس ہیں, یہ طبقات المدلسین میں لکھ رہے ہیں, اور ان سے روایت کریں تو چوتھے طبقے والے کی ان والی روایت مردود ہوتی ہے. اس کا آپ نے جب یہ بھی دعا بولتا ہے. جی میں اس کے جواب دوں. جب سکہ راویوں سے تدلیس کریں تو وہ روایت قبل حجت ہوتی ہے. بعض علماء نے اس کو اوپر قول لکھا ہے, میں پیش کروں گا انشاءاللہ. جب سکہ راویوں سے پیش کریں تو کیونکہ یہاں پہ ولید کو بھی سکہ کہا گیا اور صدوق ہے, اور اس کے رجال الصحیحین سب کہا گیا رجال سکہ ہیں. جب رجال سکہ ہیں تو سکہ جب روایت کرتا ہے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے. ہر تدلیس مردود نہیں. تدلیس تسویہ ثابت کرو, تسویہ ثابت کرو آپ, میں ابھی آپ کی روایت قبول کر لوں گا. یہ تدلیس تسویہ کرنے والا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور میں تدلیس تسویہ کی ثابت کر دوں گا, لیکن آپ نے جو یہ ابھی بات کی ہے نا, ہاں کہ یہ سکہ راوی سے تدلیس کرے تو یہ بالکل جو ہے درست ہوتا ہے, تو یہ آپ نے کدھر سے لی ہے؟ اور ایک اور اصول بھی لکھ رہا ہوں اپنے پاس, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو, وہ میں اصول دکھاتا ہوں آپ کو. اگلا بھی جواب لکھ لو اور بھی, کہ جب بندے پہ جرح ہو اور جرح کے ساتھ تعدیل بھی ہو, تعدیل مقدم ہوتی ہے جرح پہ. یہ بھی آپ نے لکھنا, یہ اصول ہے, لکھ لیں آپ اپنے پاس. اور آپ نے یہ کہا کہاں سے ہے, میں اگلی ٹرم میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ بات کمپلیٹ کریں اپنی. ابھی آپ اپنے سوالات کے جواب دیں گے, مجھے سوالات کے جواب دیں. میں آپ کو اگلی ٹرم میں یہ بتاؤں گا کہ تدلیس اگر سکہ راویوں سے کریں تو وہ قابل حجت ہوتی ہے. میں اگلی ٹرم میں جواب دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے جی. بسم اللہ کریں آپ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بخاری مسلم کی جو 60 ہجری والی روایتیں ہیں ان کے اندر جو ہے نا, اس میں شریر نوجوانوں کی اور بدعت جات کرنے والا جو شخص ہے, اس میں جو ہے نا علماء یہ کہتے ہیں, جو میں نے آپ کو شارحین پیش کیے, وہ یہ کہتے ہیں مراد یزید ہے. آپ کوئی ایک عالم پیش کرو کہ ان روایات سے مراد یزید نہیں, وہ فلاں کوئی اور آدمی ہے, وہ مجھے پیش کریں پلیز. ٹھیک ہے, ایک یہ سوال ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو استدلال کیا یہ آپ کا ذاتی آپ استدلال کر رہے ہیں, آپ نے ذاتی حکم لگا رہے ہیں, جو کہ میں علماء کے حکم لگا رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں آپ کا استدلال حجت ہوگا یا جو علماء متقدمین کے استدلال ہیں وہ حجت ہوگی؟ ابن حجر کہتا ہے اس روایت سے مراد یزید ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابن حجر صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. پہلے روایت ثابت ہوگی, پھر جا کے کوئی بات بنے گی. تو صحیح بخاری کی روایت ثابت ہے. ہاں جی, اس کے علاوہ آپ کا سوال ہو تو صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کی شرح میں ابن حجر کہتا ہے کہ اس سے مراد جو 60 ہجری کے طرف میں ہوں گے اس سے مراد یزید ہے, اور پھر دلیل پر یہ روایت لے کے آتا ہے, دلیل پر یہ روایت لے کے آتا ہے. اب اس کی شرح میں یہ بات ہے, اب آپ اس کا جواب دیجیے پلیز. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال آپ کا؟ نہیں کوئی نہیں, آپ یہ تو دے دینا ابھی. آپ میں آپ کو ٹائم میں ابھی نہیں بولوں گا, آپ اپنا ٹائم میں بولیں, آپ پاس 10 منٹ ہے ابھی. ٹھیک ہے جی, میں مختصر کروں گا کہ پہلے تو آپ نے جو ہے وہ بالکل اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ ولید جو ہے یہ چوتھے طبقے کے مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ ابھی وہ ہم بعد میں دیں گے, تو چلو بعد میں جب وہ حوالہ آپ دیں گے تو یہ دیکھا جائے گا. بہرحال فی الحال بھی تدلیس کی وجہ, تدلیس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, اس سے جس تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ کوئی شکین بھیجا ہے ادھر میرے پاس, یہ کتاب ہے بغیت الطلباء, اس کا اس میں جو آدمی موجود ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ اور مقبول کے درمیان جو آدمی ہے وہ سال بخوشلی ہے. اسی طرح یہ بھیجا تھا نا بھائی, تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. سیر علام نبلا سے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ مقبول تابو کے متعلق علامہ زابی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ارسل عن عدت من الصحابہ لم یدرک,
کہ مقبول تابعی صحابہ کئی صحابیوں سے روایت کرتا ہے اور ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے. ایک ابی بن کعب، ثوبان، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی. اگر ان دو کے درمیان ابو ثعلبہ الخشنی کو بھی رکھ دیا جائے تو مقبول کی ملاقات ابو ثعلبہ الخشنی سے بھی نہیں ہے. یا جی بڑھ گئی پھر روایت گئی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ایک روایت ہے وہ آپ نے یہ جو کہا تھا نا جی کہ بھائی یار یہ ثعلبہ الخشنی آ گئے، وہ روایت کہ ثعلبہ الخشنی سے بھی ملاقات ثابت نہیں ہے، وہ ایک ہو گیا. یہ دلیل سینڈ کر دیں، بار بار آپ یہ دلیل سینڈ کر دیں پلیز، اسکین سینڈ کر دیں پلیز. جی بالکل ابھی کیوں نہیں، آپ حکم کرتے جائیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کی روایت ہے، آپ نے وہ پہلے 10 منٹ میں اتنی بڑی اتنی بنائی، میں تو خود پریشان ہو گیا کہ اللہ اللہ ہوگا تو ہوگا کیا. یہ آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے کہ آپ نے ایک سوال آپ کا بالکل بھی کلیئر ہو گیا. آپ دوسرا بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ جو روایت بخاری میں ہے کہ اس میں قریش کے بچوں کے ہاتھوں یا لونڈوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہی ہوگی. تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ یزید کو نہیں مانتے تو پھر کون ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ نے سکین تو نہیں دیا. اگر آپ نے بولا ہے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا یہ یزید ہے، تو علامہ ابن حجر اسقلانی کے بعد کہ میں بخاری سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دیکھیں جی، پہلے آپ حدیث سے چیک کریں بخاری کے اپنے گروپ میں، پھر جو ہے آپ کو معلوم ہو. تو ماشاء اللہ ہے. دیکھو جی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ حالت امت حالات غلمت من قریش کے کچھ بچے ہوں گے، ان کے ہاتھوں جو ہے میری امت کی ہلاکت ہوگی. فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمت، ان بچوں پہ اللہ کی لعنت ہو. فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو شئت ان نقول بنی فلاں و بنی فلاں، اگر میں چاہوں تو جو ہے نام لینا چاہوں تو نام لے لو. فكنت اخرج مع جدی الى بنی مروان، تو کہ میں اپنے دادا کے ساتھ جو ہے نکلا بنو مروان کی طرف. کہ جس وقت کب نکلا کہ جس وقت انہیں جو ہے وہ شام کی حکومت جو ہے وہ مل چکی تھی. فإذا رآهم غلمانا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے کچھ بچے دیکھے ہیں وہاں پہ. قال لنا، تو انہوں نے کہا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم، کہ بھائی لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے متعلق وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں ہے. یہاں تو واضح کر دیا انہوں نے کہ وہ جو ہے کہ شام کی حکومت جب ان کے ہاتھوں آگے وہ ان کے ساتھ گئے تو وہاں پہ انہوں نے کچھ اور بچے دیکھے. یزید تو تھا نہیں، ورنہ اس کا نام آ جاتا. تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آسا آ رہا ہے قرآن میں کہ یہ وہی لگتا ہے جنہوں نے بولنا. تو ہم نے کہا ہے کہ جی دیکھیں انت اعلم، کہ آپ جو ہے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو بات اب دونوں اعتراض ختم ہو گئے. تو روایت ایک آپ کا یہ بھی جواب آ گیا کہ وہ کون ہے، تو ہم نے سراحتاً دکھا دیا کہ وہ اور ہیں، یزید ان میں شامل نہیں ہے. پھر دوسری بات اور دکھایا بخاری کی حدیث سے، کسی نیچے والے مجتہد محدث مفسر شارح وغیرہ سے نہیں دکھایا. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ مقبول اور ابو عبیدہ کے درمیان جو ہے ثعلبہ الخشنی ہے. تو میں نے یہ دکھایا کہ ثعلبہ الخشنی متصور کر لیں تو ان کی ملاقات میں مقبول سے ثابت نہیں ہے. تیسری وہ ولید بن مسلم تو کیا تدلیس کرتا ہے بھائی. چوتھے تو کیا مدلس سے روایت کر رہا ہے. تو وہی روایت پھر گئی ہے. آگے بولو کوئی اور اگر آپ کا سوال رہتا ہے تو آپ کے جواب لے سکتے ہیں. جی آپ ابھی جو ہے آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. جی صاحب کوئی مطلب ان سے تو مجھے کرنا، میں ان سے پورا کروا دوں گا. آپ انشاءاللہ پوری تسلی ہوگی، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. کوئی مطالبہ ہو، کوئی بات آپ کی پوری نہ ہو. ابھی آپ کا آپ خاموش ٹائم ہے، ان سے بات کر رہا ہوں. آپ کی ابھی جو ہے نا یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. جی دیکھیں آپ نے جو سوال کیے تھے ان کے جواب مکمل کر دیے میں نے. اور وہ روایت ویسے کہ ویسے ٹھیک ہے. اس روایت پہ کیا میں نے 2 علتیں بتائی تھی آپ کو. ایک ابن مسلم جو ہے وہ کیا تدلیس کر رہا ہے. ایک جواب اور دے دیں. جو جس روایت سے علماء حجت پکڑیں اس سند میں عیب ہو لیکن علماء سے حجت پکڑیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے بارے میں خیال بعد میں جو آئے گا نہیں، بعد میں کیوں آئے گا؟ ابن حجر جو ہے ابن حجر اس روایت کو استدلال بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا روایت کا بھائی جان پہلے روایت صحیح ہو جائے پھر جا کے علماء کا استدلال. نہیں یہ تو روایت جو ہے نا آپ کا جو اصول ہے نا وہ غلط ہے نا. جس روایت کو علماء حجت بنا لیں وہ ارسال قابل حجت ہوتا ہے. اور یہ بات میں آپ سامنے کہہ چکا ہوں اور میں دلیل دینے کو تیار ہوں.
जिस रिवायत से उलमा एहतजाज करें। नहीं, अब मेरी बात सुनो, मेरे आप पे जो है दो सवाल कायम है। अगर आप मेहरबानी कि मैंने कितने अच्छे अंदाज से आपको ये भी जवाब दे दिया कि वो बच्चे कौन है, यजीद नहीं है, तो आपने कहा कौन है। मैंने बुखारी की रिवायत आपको ग्रुप में भेज कर और पढ़ कर भी सुना दी कि वो कौन है। मैं उस रिवायत मैं वो बुखारी की रिवायत की शरह पढ़ के सुनाता हूँ ना, मैं वो रिवायत बुखारी की शरह पढ़ के सुनाता हूँ अभी आपको, अब वेट करें। बस मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। हाँ दूसरी बात, हाँ जब मातर में ये बात आ गई कि कोई और है बेचारे जो मर्जी कहते रहे उनकी बात मुतबारी है। दूसरा जो है बड़ी मुस्लिम मुदर्रिस है, तीसरा जो है अब मुझे से भी मुलाकात नहीं है, लेकिन उनके बारे में क्या करने के लिए कर सकता है। ये यार ये शोर कहाँ से आ रहा है, ये शोर खत्म करें प्लीज। अच्छा अच्छा, अब बात सुने मेरी भाई, अब मेरी बात अब आप खामोश रहेंगे ना? जी बिल्कुल रहूंगा जी, बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने ये इतराज किया जी कि कहा कि जी देखिए जी वो तो आपने मुदल्लिस के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि मैंने मुतलक 2 से 3 बार तदरीस को मैंने टच किया और मैं उसके जवाब को मैंने दे दिया। ये कहते हैं नहीं वो जो है तफसील से चाहिए, तो तफसील से मैं जनाब उनके सामने चंद चीजें पेश कर देता हूँ। मेरे सामने किताब है अल किफाया फी इल्म रिवाया, उसमें वो कहते हैं कि तदलीस के मामलात में दो किस्में हैं। जो तदलीस होती है उसमें 2 किस्में हैं कि तदलीस अला दरबैनी फइन्नहु काना तदलीस अन सिक्कति लम यहतजु अन युकफु अला शैइन, कि जब रवायत करने, एक पहली किस्म वो है कि जब रवायत करने वाला सिक्का हो लेकिन उसके ऊपर युकफ यानी खामोशी की इख्तियार की गई हो और उस रवायत से कोई इस्तेदलाल ना किया गया हो, तो उस रवायत की कोई नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज क्या है, ओ मन काना युदल्लिसु अन गैर सिक्कति लम यक़बलु, अगर रवायत करने वाला रावी भी गैर सिक्का है और करने से ले रहा है वो भी गैर सिक्का है, तो ये लम यक़बलु ये हदीस रवायत नहीं की। लेकिन और अभी बात करते हैं मजीद, कहते हैं अगर वो रवायत करे सिक्का से तो फिर उसको कबूल किया जाता है। मजीद उसे आगे कहते हैं जिसमें वो आगे मैं कहते हैं कि इसमें उलमा की एक फहरिस्त पेश करते हैं जिन उलमा ने इसको कबूल किया है। ये किफाया फी इल्म रिवाया किताब है, स्क्रीन यूट्यूब पे नजर आ रहा है और मैं ग्रुप में इसको लगा देता हूँ, इसमें ग्रुप में लगा देता हूँ। लिहाजा ये असूल अधूरे पेश करके अपने जाती इस्तेलाल, एक हदीस पेश की बुखारी की, उसके तो मैं आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ मैं। तो ये तदलीस का जो उनका जवाब है ये बिल्कुल ये नहीं। और दूसरी बात मेरी जो दलील है वो ये है कि भाई ये रवायत उलमा ने कबूल कर ली, जब उलमा ने कबूल कर ली, दलाल मैं देता हूँ, इनकी राहत पूरी ये मैं जो ना इनकी ये सोचती गुजर जाएगी कि मैं कम से कम 50 दलाल दूंगा जिस रवायत को उलमा जिसे इस्तेदलाल कर रहे हैं वो रवायत सही होती है, जिस रवायत पे उलमा तर्जुमतुल बाब कायम करें वो रवायत सही होती है, वो किसी ज़ईफ़ रवायत से इस्तेदलाल नहीं करते। हाँ, मौजू ये आपके नजदीक है ना, उलमा तो उसको कबूल कर रहे हैं, जब उलमा कबूल कर रहे हैं वो रवायत सही है। एक बंदे ने फतवा दिया, एक बंदे ने उस रवायत को शजीद को जो है ना उसको उसके मुताबिक रखा, तो आप कहते हैं वो ज़ईफ़, आपने किया ना। इस रवायत को किसने कहा है कि ये रवायत काबिल अमल नहीं है, काबिल एहतजाज नहीं है, उलमा ने हुज्जत पकड़ी है। अच्छा चले मैं अब आगे मजीद एक बात बता दें दरमियान में कि अगर तदलीस से तस्वीर साबित हो जाए तो फिर भाई तजवीज़ आप जरा मुकद्दम है जो है जरा मुकद्दम है या तदलील मुकद्दम है, ये बताएं पहले। जब उलमा ने कहा कि इसकी ये रिजाल सिक्का है, जब रिजाल सिक्का है वो सिक्का से तदलीस करते हैं तो वो उनकी तदलीस कबूल होती है, कानून ये है। आप मुझे ये बताएं कि रिजाल के सिक्का होने से रिवायत सही हो जाती है? भाई रिजाल के सही मैंने तो पहले अर्ज किया है, जब रवायत को उलमा ने रिजाल सही कहा और उलमा ने उसे इस्तेदलाल किया रवायत सही है। आप मुझे ये पेश करें किसने कहा है कि रवायत काबिल हुज्जत नहीं है, कुछ एक आदमी कहा है उम्मत में, मैं तो इब्न हजर को पेश कर रहा हूँ, वो तो इस रवायत को ताईद में लेके आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको मजमू ज़वाहिर से दिखाया है, हाँ उन्होंने कहा कि अबू बकर साबित नहीं है, उन्होंने रिवायत को ज़ईफ़ लिखा हुआ है। अच्छा तो जो है ना मैं आप मैंने उसके उससे पहले मतलब रवायत के ऊपर जो हाशिया है मैंने उससे दिखाया है कि वो कहते हैं कि रवायत काबिल हुज्जत है। इसके दरमियान में जो रावी जो आपने जिसके ऊपर अभी जरा की है मैंने उस पर बहस करता हूँ अभी मैं। और फिर मेरे इसके ऊपर 3 जवाब है। मेरा एक जवाब ये भी है कि इन ताबीन की अरसाल को उलमा ने हुज्जत पकड़ा है। मैं अभी उस पर मैं बहस नहीं कर रहा क्योंकि आपकी हिम्मत औकात ये नहीं है कि आप इसमें से भी आ सकें, क्योंकि आप एक चीज को पकड़ते हैं उसके मेरी बात सुने, अभी आप पिछले टर्म में ये कह रहे थे कि अगर तदलीस से तस्वीर साबित हो जाती है तो हम जो है भाई वो है, हाँ बिल्कुल, जब एक रावी गैर सिक्का हो, एक रावी गैर सिक्का है और तस्वीर करता है उसकी रिवायत हुज्जत नहीं होती है। जब वो नहीं, वो अगर सिक्का रावी से तदलीस करे वो तस्वीर नहीं होती। अगर इस रिवायत में तस्वीर उसने की है आप साबित करें मैं कबूल करूंगा। इस रिवायत में तस्वीर है ये,
یہ تدلیل تسویہ ہے یہ. اگر کسی راوی پہ مدلس سے تسویہ کی طرح ہو کیا اس کی تدلیس تسویہ کی جو روایت کرنے والا جو راوی ہے اگر وہ خود غیر ثقہ ہے, غیر ثقہ تدلیس کر رہا ہے, وہ تدلیس تسویہ نہیں ہے. جس روایت میں تسویہ کر رہا ہے وہ غیر حجت ہوگا. آپ اس سے چلے آپ مجھے دلیل تسویہ کس کی وجہ تو اس کے اوپر قانون ہے. اس میں قانون یہ ہے اہل سنت کے ہاں. آپ کی آواز بہت آ رہی ہے, شور بہت آ رہی ہے یار, شور کدھر سے آ رہا ہے؟ یا مہاد بھائی کو بولیں یار بند کریں یہ مائک. اچھا دیکھیں تسویہ میرے بھائی یہ ہے, آپ میری بات غور سنیے گا. قانون یہ ہے کہ تعدیل جب آ جائے کسی شخص کے بارے میں تو اس کے اوپر جو جرح ہوتی ہے وہ تدلیس کی ہو کوئی بھی ہو, مقدم کیا ہوتا ہے؟ مقدم تعدیل ہوتی ہے جرح کے اوپر. آپ بھی حکم کریں, میں بھی دلیل لگاتا ہوں. میں دکھاتا ہوں. یہ اصول علماء نے لکھا ہے نا. آپ علماء الحدیث کو پڑھیں, علماء کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہاں لکھا ہے اصول. جرح و تعدیل یہ کتاب ہے میرے سامنے, یہ میں آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ علامہ شرازی کی 438 ہجری کے مصنف ہیں, ان کی میں یہ اسکین لگا رہا ہوں, یہ آپ چیک پڑھی کر. نہیں مجھے نہیں آتی, میں نے اس پہ کتاب میں نے لکھی ہے پوری کتاب کی, میں کتاب لکھ دی ہے تدلیس کے اوپر, مجھے تعریف نہیں آتی. آپ مجھے اس بات بتائیں کہ جب تعدیل جرح کے اوپر تعدیل آ جائے تو وہ قبول کیا ہوگا؟ تعدیل مقدم ہوگی. دیکھیں وہ تو آپ نے حوالہ دکھانا نا, میں دیکھ رہا ہوں. میں سینڈ کر دیا حوالہ, میں نے گروپ میں سینڈ کر دیا میں نے, آپ چیک کریں. کیا وہ پڑھ کر سنا تھا کہ وہ جو آپ کو ادھر جو یوٹیوب پہ جو آپ کا چل رہا ہے ادھر بھی کوئی سن رہا ہے؟ نہیں وہ یوٹیوب والا میں بھول ہی گیا ہوں, گیا کدھر ہے؟ ہاں ادھر پڑا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ, اس کو میں یہ کہتے ہیں باب و قول و فی جرح و تعدیل, یعنی باب لے کے آئے ہیں تعدیل اور جرح کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جن کی عدالت معلوم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اگر پمان یحجری مجراہم واجب قبول ہو خبر ولم یحجب بعث عن عدالت, کہا کہ جس کی یہ سکین تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس کے اوپر جو مجروح ہیں, مجروح جب ثابت ہو جائیں تو جب اس کے اوپر عدالت آ جاتی ہے تو اس کی عدالت قبول کی جاتی ہے, ان کی جرح نہیں ہوتی. اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں, بہت سارے بندوں کو نام بھی لکھتے ہیں, جیسے کہ امام ابو حنیفہ پر, امام سفیان ثوری پر, شافعی پر, احمد بن حنبل پر, اور اسحاق پر, اور شبیب پر, اور نقی عطا اور دیگر علماء کا نام لکھتے ہیں. کہ تابعین, وہ تابعین جن کے اوپر کئی جرح ہیں, جب ان کی عدالت ثابت ہے, وہ ثقہ ہیں, تو ان کے اوپر جتنی بھی جرح ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں, سوائے اس کے کہ وہ مجہول حال نہ ہو بس. اچھا اب اس سے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ عدالت جب اس کی ثابت ہے, وہ ثقہ ہے, تو اس کی جو جرح ہیں وہ جرح ثابت ہو جاتی ہیں. اگر آپ یہ قانون رکھیں پھر بخاری مسلم کا کوئی راوی نہیں بچے گا. یہ آپ کا قانون, آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ پڑھ لکھ کے آتے ہیں نا, اس چیز کو سمجھتے ہیں آپ. اگر آپ کا قانون لے لیا جائے تو پھر بخاری مسلم کے راویوں پہ بھی جرح ہیں, پھر تو ہر بندہ ہی گیا. علماء جب اس کی تعدیل بیان کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی وہ تعدیل بیان کی ہے لیکن وہ تو اور پھر ہر مدلس کی ہر روایت آنے والی ضعیف ہوتی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ وہ کس نے کہا ہے؟ آپ چلیں ابھی جو ہے نا, میں اگلی بات کروں. میں اگلی بات کیا کرنی ہے, پچھلی تو پوری ہو جائے. ابھی میں نے تو دلیل نمبر 2 کی طرف جانا ہے, میں دلیل نمبر 3 کی طرف جانا ہے. میرے پاس 50 دلیلیں ہیں, ابھی تو میں ایک دلیل کے اوپر بحث ہو رہی ہے ہماری. سارے نہیں سنانے, لیکن کوئی نہ کوئی تو سنو اللہ بے برانی ہے تک یزید والے سارے یاد کر کے جاؤ تھوڑا. چلو عرض ہے کہ میں ایک سوال کیتا ہے کہ جس بندے تے تدریس تسویہ ہوئے, کیا وہ بندہ جڑا ہے بھائی تدلیس تسویہ,
ہاں اگر علماء نے اس کی تدلیس تصویہ قبول کر لی کہ یہ اس کی تدلیس ثابت ہو گئی تو وہ تصویہ کر دیتا, اس کی روایات پھر قابل حجت نہیں ہوتی. لیکن تدلیس تصویہ ثابت ہو, اگر اس کے اوپر جرا, آپ میرا بات پوری سنیں نا, میرا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا, میرا جملہ ادھورا ہے, میرا جملہ کمپلیٹ کر لیں پہلے. اب اس کی روایت قبول نہیں ہوتی لیکن اگر اس کی روایت جو میں اس کے بارے میں وہ شخص کے بارے میں یہ قول ہو کہ اس کی عدالت ثابت ہے, جب عدالت ثابت ہوگی تو اس کی تعدیل مقدم کی جائے گی جرح پر. اگر آپ کہیں میں اس پہ اور دلائل بھی دے سکتا ہوں, اس کی جو اس کو یہ تو ایک بس آپ کی پوری بات آ گئی, آپ بولنے دیجیے کے لیے. اور وہ اپنی بات نہیں کی چلے, اور وہ یہ نہیں بتایا کہ اگر یہ ولید بن مسلم ہر طرح کی تدریس سے بھی بات ہو جائے, یہ تو میں بات کرتا ہوں نا کہ, اور ابو سال کو خوشنی سے ملاقات نہیں ہے, اور روایت پھر بھی منقطع ہے, آپ اس پہ دوہر فرمائے نا. آپ نے جو اسکین پیش کیا, میں اس پہ آ رہا ہوں. یہ جو آپ نے اسکین پیش کیا, مجھے اوریجنل کتاب اسکین سینڈ کریں. یہ آپ کون سی کتابیں سینڈ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کون سی کتاب میں اس کو سرچ کر رہا ہوں, میرے سامنے نہیں آ رہا. یہ مجھے کتاب کھولنی ہے نا, مجھے آپ حوالہ پیش کریں, میں سامنے کھول کے بیٹھا ہوں مجھے تاکہ میں وہ کتاب کھول سکوں. آپ جو اسکرین آپ ویب سائٹوں سے نکالتے ہیں, اگر آپ تو الحمدللہ پھر میری اپنی ویب سائٹ ہے, میں وہ آپ کو حوالے کر دیتا ہوں. آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں, دلیل تو اس طرح دیں نا آپ. اور پھر علامہ ذہبی کا ایک قول بار آپ علامہ ذہبی کو پیش کرتے ہیں بار بار. آپ جو اسماء الرجال کس کتاب سے پیش کریں, آپ اسماء الرجال کس کتاب سے پیش کریں. وہ تو حدیث کی کتاب ہے اور تخریج اور زوائد کی کتاب ہے. وہ حدیث اور زوائد کی کتاب ہے, وہ زوائد کی کتاب ہے بھائی, تخریج اور زوائد کی کتاب ہے وہ. اور سیر اللہ من نبلا وہ سیرت کی کتاب ہے, اور سیرت کی کتاب میں اور زوائد کی کتاب میں آپ کو فرق نہیں معلوم تو آپ میرے پاس آئے, میرے مدرسے میں پڑھیں. آپ وہ سیرت کی کتاب ہے, نبی پاک کی سیرت پہ ہے. اور بھائی سیر تاریخ میں ہے, اور تاریخ کی روایتیں یا تاریخ کی جو بات ہوتی ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے. آپ مجھے کسی ترجمہ تراجم کی کتاب سے پیش کریں. تیرا یوٹیوب تے لنک لانا عذاب بن گیا بس, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے نا ایک منٹ کے لیے مجھے سن لیں. اچھا جی بات یہ ہے, نہیں آپ بات سنیں نا, میں ابھی میری بات ہو, میں آپ کی بات سے جواب دے رہا تھا, ابھی میں بول پڑے ہیں. میں نے ابھی آپ کے 3 سوالوں کو اور جواب دینے ہیں نا. آپ میری بات میں درمیان میں آپ بولے ہیں, آپ کی ٹرم میں نے بول رہی تھی, آپ کی ٹرم میں نے سن لی تھی ساری, آپ کی ٹرم میں نے پوری سنی ہے. ہاں تو میرے تو آپ نے اگری آپ کا سوال نمبر 2 یہ تھا کہ جی آپ نے کہا کہ محقول کی وہ صحابہ سے سماع آنی ہے, یہ آپ نے ایک روایت پیش کر دی ہے. بھائی اس ارسال کو آپ پیش کر رہے ہیں تاریخ کی کتاب سے, حالانکہ علماء اس ارسال کو قبول کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو غلط کیا تھا, اور یار آپ بھائی جان آپ ابھی آپ نہیں بولیں گے, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں دونوں ہاتھ جوڑ کے. آپ مجھے آپ کے سوال میں نے سن لیے ہیں, لکھ لیے ہیں بھائی, سوال سن لیے ہیں, لکھ لیے ہیں, آپ اپنی ٹرم میں بولیے نا پلیز. یہ اصول ہے, لوگ سن رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ آئے نا بات. پلیز میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے بھائی سے, ہاتھ جوڑ سمجھتے ہیں. اچھا بھائی جان دیکھیں اب تو ختم ہو گیا نا, آپ کا وقت ختم ہے, میرا وقت ہے. مجھے نہیں آپ کے 2 سوال دینا, نہیں میرا وقت کہاں ختم ہو گیا. آپ نے میں 2 منٹ بولا تھا, آپ بیچ میں بول پڑے. میں مدلس کی بات کر رہا تھا, اس بعد معقول کی میں نے بات کرنی ہے, صالبہ کی بات کرنی ہے. میں نے آپ کی بات کرنی ہے نا, میرے پاس ایک آپ کا سوال باقی ہے, اور میرا 3 منٹ باقی تھے میرے, 3 منٹ میرے باقی ہیں. ٹھیک ہے بولیں جی نہیں آپ سوال کریں اپنی بھاری میں, دیکھیں نا یہ ترتیب ہے نا, اس ترتیب سے آپ کو فائدہ ہے, مجھے بھی فائدہ ہے. آپ نے شاید وہ بات جو ہے آپ نے غور سے شاید سنی نہیں, دوبارہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو دلیل دی تھی نا کہ یہ درمیان میں ابھی صالبہ کا نام آیا ہے, وہ میں نہیں کر رہا. اگر میری بات ہو آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. آپ تو خود سے لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ سیرت سے, آپ کے سیرت اعلان بلا کی بات وہ کس نے سمجھا, کسی نے نہیں سمجھا. جو بات میں نے کی ہے, میرے اس کے پاس یہ دلیل میرے پاس تھی, اور میں دوبارہ پھر لگاتا ہوں, میں دوبارہ لگا رہا ہوں وہ دلیل. یہ میرے سامنے ہے, یہ میں نے نہیں کہا نا, یہ لکھنے والا جو ہے نا علماء ہیں آپ کے, یہ لکھتے ہیں, یہ لکھتا ہے جناب امام, وہی جو ہے امام علی ابن سلیمان ابی بکر, وہ لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت انقطاع ہے نا, یہ انقطاع پورا ہو چکا. یہ انقطاع پورا کیسے ہو گیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان بن ابی داؤد ان ابی ہی ان معقول, یہ سند ہی اور ہے, وہ سند ہے ہی نہیں, اس میں وہ سند لے کے آتے ہیں وغیرہ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ایک اور سند کے ساتھ ہے. اور ان ابی صالبہ تھا ہاں, اور پھر وہ نیچے حکم لگا رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے, اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت صرف یہاں پہ نہیں, وہ نیچے پوری تفصیل لکھتے ہیں کہ یہ بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر بھی لکھی ہے, اور یہ روایت دیگر مقامات بھی ہے, اور اس روایت کی اسناد کے اوپر بحث جو ہے نا وہ انہوں نے لکھی ہے.
اور پھر میں نے آپ کو جو بات کہی میری بات کا جواب دیں کہ میں نے یہ روایت جن روایات کی تائید نے پیش کی ہے وہ ابن حجر نے پیش کی ہیں، علماء نے پیش کی ہیں. آپ نے کہا جی نہیں ابن حجر سے بڑا تو محقق میں خود ہوں، آپ نے اپنی تحقیق پیش کر دی. صحیح ہو گیا؟ ہاں جی میں نے بھیج دیا. اچھا اس کے بعد میں نے کہا تحفۃ الحبیب میں 400 ہجری کے اندر علامہ جو ہے بجریمی کہتے ہیں کہ شرح خطیب کے اندر کہ ھذا حدیث المرفوع، ثابت مرفوع روایت کو مرفوع کہہ رہے ہیں، اور آپ نے جواب کوئی نہیں دیا. جو ہے اس کے تو آپ یار آپ پتہ کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ زندگی میں اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی بات کی ہے، یعنی کہ آپ کو بات کرنے کے بہت عجیب آپ طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ ڈسٹرب کرتے ہیں بہت زیادہ. اچھا اب میں ہاں بہت شکریہ جزاک اللہ. ابھی دیکھیں یزید کا معاملہ ہے، کسی اور معاملے پہ آپ بات کرتے ہیں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یزید کے معاملے میں تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا سخت زبان ہے. اچھا اگلی بات سنیں، یہ تھی میری ایک دلیل، یہ میری ایک دلیل تھی جس دلیل کو انہوں نے کہا ابھی میرے پاس 3 منٹ ہے، میں 3 منٹ میں اگلی بات اس کو مزید وضاحت کرتا ہوں اس بات کی. یہ میرے سامنے کتاب ہے صحیح بخاری کی جو کتاب ہے، انہوں نے جو روایت پیش کی ہے صحیح بخاری کی، اس بخاری کی روایت کے نیچے لکھتے ہیں وہ جو 60 سال کے بعد فتنہ ہوگا اور مروان کی وہ روایت، اس روایت کے میں مرقات المفاتی پیش کرتا ہوں مولا علی قاری کی شرح مشکات. اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ابتداء 70 ہجری کی ابتدا ہے نا وہ 60 ہجری کے بعد اور 70 ہجری سے پہلے، یہ 2-3 حدیثیں لکھتے ہیں اس موضوع کی. لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یزید ابن معاویہ اولاد حکم ابن ابی مروان، اور اس کے اوپر مزید آگے دلائل بھی لے کے آتے ہیں کہ امام بہقی نے دلائل نبوہ میں اور دیگر وہ ساری روایتیں لے کے آتے ہیں جو کہ میں آلریڈی پہلے پیش کر چکا ہوں. تو یہ جو انہوں نے روایت پیش کی تھی اس روایت کا مفہوم انہوں نے جو پیش کیا اس کو غلط پیش کیا، اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے. اور اسی روایت کو احمد بن حنبل ایک روایت لے کے آتے ہیں، اس کی آگے شرح مزید میں پیش کر دیتا ہوں. احمد بن حنبل روایت لے کے آتے ہیں جو ہے نا اسی روایت کو جو یہ پیش کر رہے تھے، انہوں نے ایک روایت پیش کی تھی مروان کے حوالے سے. اس میں وہ روایت آتی ہے 11340 نمبر مسند احمد بن حنبل میں. اس میں یہ ہے کہ فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنۃ کہ ادعوا صلات، وہ جو ہے نا ایک تابعوا شہوات، ایک پوری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 60 سال کے بعد نماز کو ترک کیا جائے گا، شہوات کی پیروی کی جائے گی اور وغیرہ وغیرہ، اور سناد صحیح. اس میں جناب والا یہ روایت ہے. پھر روایت سند صحیح کے ساتھ فتح الباری میں اس کے اندر کیا لکھتے ہیں امام حجر، یہ جو اپنی ذاتی مفہوم نکال کے حدیثوں کے نا گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آخری میری بات سنیں، آخری بات یہ ہے، آخری بات میری سنیں کہ یہ جناب اسی کی فتح باری نیچے لکھتے ہیں کہ وہ 60 سالہ امارات اور جو مروان والی روایت ہے اس کی مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ امارت الصبیان الی خلافت یزید ابن معاویہ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ عمدۃ القاری میں بھی یہی بات ہے، ارشاد الساری میں بھی یہی بات ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کدھر سے حدیث کی روایت لے کے آئے ہیں؟ جی آپ نے جواب دینا ہے کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس کی شرح سے مراد یزید ہے. میں نے دلائل پیش کر دیے، 10 کتابوں کے حوالے پیش کروں گا. آپ بتائیں کہ آپ نے جو مفہوم لیا وہ کہاں سے لیا ہے؟ اچھا ایک منٹ، اب آپ کی بات پوری ہو گئی ہے. ہاں تو آپ کچھ باتیں یہ سن لیں کہ میں 5 منٹ نہیں بولوں گا. پہلی بار تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تدریس تصویر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ آتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ تدریس تصویر سے پھر گیا نہیں پھرا، میں نہیں پھرا. اچھا یہ بتایا اب میں آپ کے سامنے جو ہے میں نے آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ تدریس تصویر جو ہے اس کا حکم کیا ہے. علامہ معاصر یہ آپ کے لیے بڑی بہترین بات ہے کہ تدریس تصویر ہمارا کوئی یاد نہیں. جب کسی سند میں آ جائے اس پوری سند میں اگر کہیں بھی ان آ گیا نا جی تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اگر تدریس تصویر والا آدمی خود حدثنا کہہ رہا ہے اور یہ حدثنا کہہ رہا ہے، اس کے آگے بھی اگر کہیں کسی اور جگہ پہ ان آ گیا نا جی تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے. تدریس تصویہ جتنی بھی تدریس ہے قسم ہے سب سے بدترین تدریس تصویہ. مثال کے طور پر میں نے جو بھی بات کی ہے یہ اصول بتایا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مدلس تصویہ آ جائے، تدریس تصویہ والا آدمی آ جائے، وہاں پہ سما کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے. جس طرح کہ یہ میرے سامنے کتاب ہے نصر النبال بے معظم الرجال، ادھر اس کی یہ بات لکھی ہے مدلس تصویہ
تسلیت مدلس یلزم تصریح بالسماع فی کل طبقات سند، سند کے ہر طبقے میں جو ہے اس کو سماع کی تصریح کرنا لازم ہو جاتا ہے، جتنے بھی سند کے طبقات، مطلب وہ ہے اس سے آگے اس سے آگے۔ اب کہ ولید بن مسلم جو ہے، ان کے بارے میں اسی نصر النبال میں لکھا ہے الولید بن مسلم کان یدلس تدریس التسویہ، کہ ولید بن مسلم جو ہے یہ تدریس تسویہ کرنے والے بزرگ ہیں۔ اسی طرح پھر ایک بات کئی بار انہوں نے لکھی ہے کہ کان یدلس تسویہ اور یصرف فی کل طبقات سند، کہ ولید بن مسلم جو ہے یہ تدریس تسویہ کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ولید بن مسلم فکان یدلس اقبح انواع تدریس، سب سے بدترین تدریس کرتا ہے ولید بن مسلم، اور وہ کیا ہے؟ وہ تدریس التسویہ تھی، اور وہ تدریس تسویہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا آپ کو سکین بھی بھیج سکتا ہوں۔ جی بھیج دیں، ایک سکین بھیج دیں۔ جی میں ایک منٹ ابھی بھیج دیتا ہوں کہ ولید بن مسلم جو ہے بھائی یہ تو جو ہے تدریس تسویہ کرنے والا آدمی ہے، اور اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ بدترین تدریس کرتا ہے۔ اور تدریس تسویہ والے آدمی کے متعلق میں نے یہ پہلے اسلوب بھی بتایا ہے کہ پوری سند میں اس کو ان دینا ہوتا ہے، یہ حدثنا وغیرہ دینا ہوتا ہے، اگر کہیں بھی اس نے ایسا نہ کیا تو روایت جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے۔ ایک یہ حوالہ ہوگی ولید بن مسلم پر، اور دوسرا حوالہ جو ہے یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ یہ موجم المدلسین، موجم المدلسین کے بارے میں لکھا ہے، اس میں ولید بن مسلم کے متعلق لکھا ہے ولید بن مسلم فیما ذکر ابو بصر یدلس فی حدیث الاوزاعی، کہ یہ جو ہے کہ ولید بن مسلم یہ امام اوزاعی سے جب روایت کرتا ہے تو تدلیس کر جاتا ہے۔ فیروی عن الاوزاعی، کہ امام اوزاعی سے روایت کرتا ہے، ویعن اور ان کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یوں کہہ دیتا ہے عن الاوزاعی عن الشیخ ذالک الذی مطلب یہ ہے المسقط الذی هو شیخ الاوزاعی۔ ہاں، اور درمیان میں امام کے اوزاعی کے جو کہ استاد ہیں انہیں جو ہے یہ ولید بن مسلم جو ہے حذف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آگے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ولید بن مسلم کان یدلس و یسوی، ولید بن مسلم جو ہے تدریس کرتا ہے اور تدریس تسویہ کرتا ہے۔ ولم یقل فی هذا الحدیث حدثنا ولا اخبرنا ولا کہ سمیت، اور کہ اخبرنا یہ ان کے سماع کی تصریح نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ اب یہاں پہ جو ہماری روایت ہے وہاں بھی ولید بن مسلم جو ہے ان سے بات کر رہا ہے۔ اب جو ہے دوسرا یہ مقبول والے ہوا کہ آپ جو ہے کہ کسی اپلیکیشن سے دے رہے ہیں، اپلیکیشن میں کتاب نہیں ہوتی ہے بھائی، اب آپ کو میں اصل کتاب سے جو ہے مقبول تابع کی وہ بات دکھا دیتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ یہ تصویر کی جو دلیل دی آپ نے تصویر کی اس کا سکین دیجیے گا پلیز۔ یہ تدریس تسویہ کی جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے یہ ولید بن مسلم پہ دی ہے۔ اچھا وہ مجھے آپ سکین سینڈ کریں، وہ آپ کے پاس آ چکی ہے۔ اب آپ کو میں جو ہے وہ کتاب سے نکال کر جو ہے میں یہ حوالہ دیتا ہوں کہ مقبول کی ابو سالبہ خوشنی سے بھی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ ایک منٹ سے یہ جو آپ نے سکین سینڈ کیا پلیز یہ اوریجنل کتاب سے سینڈ کریں نا پلیز۔ یہ میں اوریجنل کتاب سینڈ کر دیتا ہوں، میں پہلے آپ کو وہ اوریجنل کتاب سے دے دوں جو ابھی آپ کہہ رہے تھے اپلیکیشن جی بہت شکریہ۔ وہ تو بھی صرف میں اصل میں ہمارے پاس ایک تو نیٹ جو ہے یہ بھی کمزور ہے۔ جو لوگ ناظرین لائیو دیکھ رہے ہیں کیا ان کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کیونکہ موبائل سے وہ میں آ رہا ہوں تو اس لیے شاید دوسرے بھائی کی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں کیا وہ اصل میں میرے جو آئے جس سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے وہ اونچی نہیں ہوتی آواز،
اس موبائل میں اتنی اونچی آواز نہیں ہوتی, یہ آئی فون ہے, خیر خیر آپ بات کریں. اس موبائل میں اتنی اونچی آواز نہیں ہوتی ہے. اور مقبول ہیں کے درمیان یہ دکھا تھا کہ ابو سال خوشنی سے برکات ثابت ہے. تو آپ نے کہا کہ اصل کتاب سے دکھائیں یا اپلیکیشن سے دکھا رہے ہیں. اصل کتاب سے وہ تاریخ کتاب سے آپ نے تاریخ کتاب سے پیش کیا. میرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کم سے کم کوئی معتبر کتاب جیسے اس میں رجال کتاب ہے نا, ہر دیکھیں وہ سیرہ اعلان نبلاء جو ہے وہ سیرہ اعلان نبلاء کتاب جو ہے نا وہ معتبر کتاب ہے, لیکن وہ اسماء الرجال یا تراجم کی کتاب نہیں ہے. روات اور روات کے حدیث کے بارے میں, وہ علماء کے بارے میں مختلف لوگوں کے, ہر زمانے کے لوگوں کے بارے میں اس میں بات کی, مختلف اس میں کئی اختلاف بھی ہیں. یہ کسی سے پوچھ لینا کہ یہ جو ہے اسماء الرجال یہ کس فن کی کتاب ہے. سر مجھے پتا ہے نا, سیر اعلام النبلاء جو ہے یہ دیگر لوگوں کے ان کی تاریخ کے بارے میں ضرور ہے, لیکن یہ فن اسماء الرجال کتاب نہیں ہے. لسان المیزان, میزان الاعتدال کی طرح نہیں ہے. سر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں. یہ چیز میں نے ایک علمی بحث آپ سے کر رہا ہوں, علمی بات کر رہا ہوں. یہ میں مطلب ٹھیک کر رہا ہوں آپ سے. وہی یہ میں اب یہاں پہ کچھ یہ حماس صاحب آپ کو اس پہ وضاحت دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, بہرحال میں تو اس وقت نہیں دے سکتا. علامہ زیبی کی جو کتاب ہے صرف فقط اس کی ایک کال آپ نے پیش کر دیا نا, تو اس کے اوپر میں نے سب کچھ گزارشات کر دی آپ کے سامنے. باقی جو ہے جب میں نے آپ کو اس کے مقابلے میں نے آپ کو متقدمین کا کال پیش کر دیا, اور پھر میں نے آپ کو اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ایک کال پیش کر دیا جس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس روایت کا اتصال ثابت ہو گیا. تو اگر آپ نے زبی کو پیش کیا, میں نے اس کے مقابلے میں 2-3 حوالے پیش کر دیے کہ اس کا اتصال ثابت کر دیا لوگ کہتے ہیں. تو آپ کے مذہب کے شعیب ارناؤت نے بھی آدمی سے روایت ہوتی کہ جس سے کیا ملاقات ثابت ہوتی. ابو صالح خوشنی سے ملاقات ثابت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مقبول کی ابو صالح خوشنی سے بھی ملاقات ثابت ہے, تو آپ ایک روایت دکھا دیں جس میں مقبول جو ہے وہ حدثنا کہ ابو صالح خوشنی کہہ رہا ہوں یا سمیت ابو صالح خوشنی کہہ رہا ہوں, پھر آپ کی بات بھی ہم مان لیں گے. نہیں, میں تو اپنی بات تب کروں گا نا, میں میری بات تو اگر ہو تو آپ ٹھکرا دیں. میں تو آپ کو علماء کی کال پیش کر رہا ہوں. علماء کہہ رہے ہیں کہ اتصال میں مبنی ہے. علماء اس سے حجت پکڑ رہے ہیں نا, میں تو نہیں پکڑ رہا, میں پکڑ رہا ہوں. اچھا ابھی میری میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. میں نے جو آپ کو ابھی 60 سال والی بھائی میں آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو حدیث میں نے پیش کی ہیں آپ نے ان کے اوپر اپنی ذاتی ضرور کی ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ جرح پہ تعدیل مقدم ہوتی ہے, اس قانون کو آپ مانتے نہیں مانتے ہیں؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جرح پہ تعدیل, حماد صاحب اپنا مائک بند کریں. یہ بالکل بھی ایسی بات ہے کہ یہ جوہلا کا نظریہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اصول خاص ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن پہ ذرا تعدیل میں بات نہیں کی جائے گی. اور یہ جو آپ نے خود اپنی کتاب جو ہے اللمع کے اصول الفقہ سے حوالہ پیش کیا ہے, اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں اگر کسی کی تعدیل ہو جائے تو پھر جتنی مرضی جرات کے اقوال آتے جائیں تو ان کا موضوع نہیں ہوگا. وہ آپ کم از کم اپنا سکین تو صاف پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ لکھا ہے کہ فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُ مَعْلُومَةً كَالصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ امت مجتمع ہے کہ وہ عادل لوگ ہیں, اسی طرح کچھ ایسے افراد ہیں جن پہ امت مجتمع ہے کہ وہ عادل لوگ. مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اب ان پہ پوری امت کا تیسرا حصہ, ایک حصے کے چھوڑ کر 3 حصے ان کی عدالت پر مجتمع ہے. اب 1000 بھی اگر کوئی اقوال دکھا دے تو ان پہ نہیں ہوں گے, مگر نہ یہ کوئی اصول نہیں ہر راوی کے بارے میں جب کسی ایک سکہ کہہ دے. اس کے علاوہ اصول یہ ہے کہ تعدیل پر جرح مقدم ہوتی ہے, جرح اسباب کے ساتھ ہوتی ہے. تعدیل کے لیے کبھی کسی نے سبب بیان نہیں کیا. بھائی آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے جرح کی ہے. خدا کے بندے, میں اگر اپنی طرف سے جرح کرتا تو نہیں کرتا کہ میں نہیں مانتا یہ بات. نہیں آپ ادھوری باتیں پیش کر رہے ہیں نا, یہ اصول کے خلاف. دیکھیں میرے اگر میں خود اپنی بات کرتا کسی کتاب کا حوالہ نہ دیتا تو آپ کی بات اچھی تھی. آپ علامہ نظام الدین کندی کی جو کتاب ہے شرح مسلم ثبوت ہو, جو ہم اکثر علماء پڑھاتے پھرتے بھی ہیں, اس کے اندر بھی یہ قانون لکھا ہوا ہے. علامہ زیبی کے واسطے سے بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جو ہے تعدیل
ثابت ہو جائے گی تو کسی کے ایمان جو ہے ایمان وہ ایمان اور تعدیل اور اس چیز کو مقدم رکھا جائے گا جرح کے اوپر. اور یہ تو اس کی یہ تو متفق علیہ بات ہے. آپ کی طرف سے یہ بات لے کے آئے ہیں, یہ آپ کی طرف سے لے کے آئے ہیں. مجھے دلیل چاہیے آپ کو. میں نے دلیل دی ہے آپ کو متقدم 400 سال پہلے کہ میں نے دلیل دی, آپ نے وہ دلیل کو اپنی ذاتی تعویل کر دی حدیث کی طرح. آپ نے حدیث کی طرح ذاتی تعویل کر دی. ذاتی تعویل نہیں کہ ادھر الفاظ ہی آپ کے سامنے ہیں. ہاں کہ وہ لفظ کہہ رہے ہیں کس صحابت. ہاں اگلی بات, اس سے اگلی بات کیا ہے, اگلی بات کیا ہے اس میں یہ جملہ تو اگلی بات پڑھے نا. اگلی میں ایک منٹ سمجھاتا ہوں آپ کو. اس میں اگلی بات یہ ہے افادل التعبین اور ساتھ تعبین کا ذکر. اور صحابہ کی عدالت تو وہ کانت معلوماتن, جو صحابہ کی عدالت ہے وہ تو معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں افادل التعبین, جو فاضل التعبین ہے ان کی عدالت ہی معلوم ہے. اگر ان کے مقابلے میں کوئی بندہ کو ایسے کال کرتا ہے اس کی جرح مقدم ہوگی. اور پھر جو ہے میں آپ کے سامنے اگلی بات لکھی ہوئی ہے. انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے صرف, وہ آگے لکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے یہ قانون ہے کہ جرح جو ہے وہ عدالت. اچھا میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں, ایک منٹ رکو ذرا, میں حوالہ اور دیتا ہوں. یہ مسلم ثبوت ہے, اس میں مسئلہ ہے ان تعارض جرح تعدیلی فتقدیم یہ آپ مجھ سے حوالہ لیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کدھر سے لی ہے کہ مقدم ہوگی تعدیل پر. تو یہ آپ یہ سن تو جائیں, جتنے حوالے کہتے ہیں وہ میں اگر کہیں گے تو بھیجتا بھی جاؤں گا. یہ کتاب ہے جی شرح مان الاثار, یہ تاکہ بہراجی کی ہے, علامہ طحاوی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جرح مفسر, ہاں جی وہ جرح میرے پاس حوالہ موجود ہے, وہ بھی جرح مفسر کے بارے میں ہے. آپ مجھے کریں بڑے آپ پڑھیں, آپ حوالہ پڑھیں, میں پڑھتا ہوں. وہ بسم اللہ کر پڑھیں. ہاں حوالہ پڑھیں. یہ جو ہے نا جی علامہ ابن جوزی سے حوالہ پڑھ رہا ہوں, ان کی کتاب ہے تحقیق فی حدیث الخلاف. تحقیق تحقیق فی حدیث الخلاف, تحقیق فی, ٹھیک ہے. اچھا وہ وہاں فرما رہے ہیں الجرح مقدمہ, یعنی کہ وہ ایک راوی پہ پیچھے بات کر رہے ہیں کہ اعتراض نقل کر رہے ہیں. فإن قیل قد وثق احمد فی روایت, قال ابو زرع صدوق. آپ تو اس راوی کو ضعیف کہہ رہے ہیں, لیکن امام احمد نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے اور ابو زرع فرماتے ہیں صدوق ہے. تو علامہ ابن جوزی ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلنا الجرح مقدم. ہاں ابھی آپ خاموش ہو جائیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. ابھی اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو, میں اس کا میں جواب دیتا ہوں, آپ خاموش رہیں گے ابھی تھوڑا, ٹھیک ہے. میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں. اچھا یہ میرے سامنے ہے شرح مسلم ثبوت. یہ جو ابن جوزی کی بات پڑھ رہے ہیں نا, اس کا جواب سنیں ذرا. یہ اصل میں ادھوری بات پیش کر رہے ہیں, پوری بات میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ جب بعض جرحیں ایسی ہوتی ہیں مبہم ہوتی ہیں, بعض جرح مفسر ہوتی ہے, اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن کی جرح پہ اجماع ہو جاتا ہے, پھر وہ جرح کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں. اور یہ کہتے کیا ہیں کہ جیسا کہ وہ مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں جرح کے اوپر تعدیل ہمیشہ مقدم رہتی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ابن جوزی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ لیس تعامن فإن محمد بن اسحاق صاحب المغازی قال, کہ صاحب المغازی اس محمد بن اسحاق کہتے ہیں اس بارے میں, جو یہ بھی جوزی کی بات کر رہے ہیں. ان جوزی سے پہلے کا, جوزی 597 ہجری سے وفات ہے, میں ان کے پہلے کے بزرگ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شعبہ, تو جو امام شعبہ ہے نا, اس کے بارے کہتے ہیں الصدوق, وہ صدوق ہے فی الحدیث. عتیبہ کہتا ہے ابن منذر, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سکہ نہیں ہے, اس کے بارے میں کذاب ہے. اور ابن منذر کے صحابہ کہتے ہیں یقولون انہ کذاب, وہ کذاب ہے. اب وہ مزید بہت ساری جرح لکھتی ہیں. بعضوں نے کہا کہ وہ منکر حدیث ہے. ابن معین نے کہا, میمونی کہتا ہے ابن معین سے کہ وہ ضعیف ہے. نسائی کہتا ہے لیس بقوی, دارالقطنی کہتا ہے ضعیف. لیکن وہ کہتے ہیں وانه هو ثقۃ فقد اجمع الاکثر من الاثنین علی ضعیفته, جس پر یہ ثابت کہ جس کی عدالت دو لوگوں سے ثابت ہو جائے, اثنین نہیں, وہ ہوگا اس کی ثقاحت, اس کی تعدیل جو ہے پھر بھی اس میں مقدم رہے گی اگر 1000 لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہو. یہ میں آپ کو سمجھوں کہ میں آپ کو اسکرین سینڈ کر رہا ہوں, یہ اسکرین میں سینڈ کر رہا ہوں. تو یہ آپ ابن جوزی کو, ابن جوزی کو آپ نے غلط پیش کیا نا. ابن جوزی کو آپ اسکرین سینڈ کریں, ابن جوزی کو آپ نے غلط پیش کیا. ابن جوزی کو آپ نے وہ ایک خاص مفسر جرح کے اوپر جو کہتے ہیں آپ کو بھی ملے گا. دراصل بات یہ ہے, ہمارے سے آپ اس پہ توجہ کریں کہ اگر جرح ہے مبہم, دوسری طرف تعدیل ہے, تو پھر جو ہے راجع ہوگی دلیل دیں. دلیل ایک منٹ میں دلیل دیتا ہوں. اگر جرح مفسر ہے اور
دوسری طرف کہ تعدیل ہو جائے تو جرا جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے. ہاں یہ دلیل دیں اس پہ دلیل دیں اس پہ دلیل دیں نا دلیل دیں اس پہ. یہ میرے پاس کتاب ہے ارشاد طلاب الحقائق معرفت سنن خیر الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم. اسکرین سینڈ کریں مجھے. الذي عليه الجمهور ان الجرح مقدم على التعديل. سینڈ کریں جمہور جب اجماع ہو جائے. دوبارہ پڑھیں اسی عبارت کو خود دوبارہ پڑھیں. آپ نے کیا بولا ہے دوبارہ پڑھیں ذرا. آپ نے پڑھا ہے ترجمہ کریں اس کا. جب جمہور ہو جائے ہاں دوبارہ پڑھیں. نہیں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جرح مقدم ہوتی ہے. اسکرین سینڈ کریں اس کا اسکرین سینڈ کریں. سکین آ رہا ہے میں بھی کر رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی میں نے آپ کو ذرا وضاحت عرض کی ہے کہ وہ بات جو ہے جہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تعدیل مقدم ہے وہ ہوتی ہے ذرا مفسر کے بعد. یہ ذرا مبہم کے بعد کیونکہ ذرا مبہم کا سبب. مجھے یہ بتائیں جو میں نے پڑھا ہے اسحاق کے بارے میں کہ وہ منکر حدیث ہے وہ ضعیف ہے وہ کذاب ہے تو یہ مبہم ہے ذرا. ابن معین کہتا ہے کذاب یہ مبہم ذرا ہے. آپ سن نہیں رہے نا آپ اپنی بسوں کی ہے. میں نے جو عبارت پڑھی ہے اس میں نے یہ لکھا ہے کہ وہ مبہم ہے. دوسری بات علامہ ابن اسحاق جو المغازی والے ہیں ان کے متعلق جو ہے نا جی 3 طرح کے لوگ ہیں. بعض نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے بعض نے ان کو کذاب قرار دیا ہے دلیل دیں. بعض نے ان کو سکہ قرار اپنی طرف سے آپ تعویل کر رہے ہیں دین میں. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہیں یہ تینوں قسم کی جرات میں بھائی آپ کو پیش کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. ہاں جی آپ پیش کریں. آپ پیش ابھی مجھے آپ نے پہلے اوپر جو دلیل پیش کی وہ میں ابھی آپ نے جو والا سینڈ کیا آپ نے اور جو دوسرا آپ نے والا پیش کیا مقدم والا. او بھائی آپ مہربانی کریں بھائی. او بھائی ہلو آپ یہ مہربانی کریں. آپ پتہ نہیں کدھر سے نکال کے سینڈ کر رہے ہیں. یہ جو ہے مجھے کتاب کا غلط ہے یار میں نے نکالنا ہوتا ہے ادھر نا. آپ نے حوالہ غلط پیش کیا ہے. جو مصنف ہے نا مصنف وہ کہہ رہا ہے کل تو میں کہتا ہوں یم بغی یقید الحکم بتقدیم الجرۃ مطلقا بما اذا لم یسب کیا لفظ ہے یہ لم تثبت من قبل عدالتی جس کی عدالت پر کوئی ثبوت واقع نہ ہو اور اس کی امامت پر اس کی جرح جو مقدم ہوتی ہے. دیکھیں آپ خیانت کر رہے ہیں نا. آپ یہی میں کہہ رہا ہوں آپ حوالہ غلط پیش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا اس کو پڑھ ذرا اس کو پڑھ سنائیں جیسے پیچھے سے پڑھ سنائیں ذرا مجھے. کل تو یم بغی این یقید دیکھو آپ نے یہ غلط پیش کیا والا. ٹھیک ہے جس کے اوپر جس کی ہاں میں بھی کہتا ہوں جس کی میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس کی تعدیل موجود ہی نہیں ہے تو اس کی جرح وہ مقدم ہوگی اس کے اوپر. تعدل جس کی ثابت نہ ہو. جی جی میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کی تھی ان کے سن دیں. اب یہی عبارت پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کی عدالت صحابہ کی طرح ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ جس کی امامت پر اتفاق ہے وہاں تعدیل ہی مقدم رہے گی. یہی بات یہ کر رہے ہیں. اب سنیں میری زبان سے اس کو کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں مناسب یہ ہے کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا اس حکم کو مقید کیا جائے. اذا لم تثبت من قبل جب ثابت نہ ہو من قبل عدالت و امامت. لم ثبت کا ترجمہ آپ کریں نا. اذا جب ثابت نہیں ہوگی عدالت. جی جی ایک منٹ سنو. اما اذا ثبتت جب ثابت ہو جائے اس امام کی اس کی عدالت اور امامت فلا يلتفت الى قول الجارح الا ببيان وحجة. جارے کا قول معتبر نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت میں ہوگا کہ وہ جرح جو کر رہا ہے اس کی وجہ بیان کر دے. جس طرح کہ میں نے وجہ بیان کی ہے کہ ولید بن مسلم تدریس تسویہ کرتا ہے یہ جرح کی وجہ بیان کی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا نہیں. میں نے آپ کو نیچے والا صفحہ بھیجا ہے بھائی جان 288 کہ جس میں یہ ہے بس صحیح الذی علیہ الجمہور ان الجرح مقدم ایضا کہ جرح جڑی مقدم ہوگی. میں میری جان آپ نے یہ حوالہ پیش کی تھا اسے کیا ہوتا چلے گا. نہیں آپ جو ہے نا دیکھیں جو آپ نے حوالہ پیش کیا نا والا بھی اس حوالے میں یہ میرا موقف ہے. آپ کا موقف نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جب اس کی تعدیل ثابت نہیں ہے یا تعدیل پہ دلیل نہیں ہے تو اس کی جرح جو ہے نا اگر تعدیل مبہم ہے تعدیل مبہم ہے اور اس کی جو جرح ہے وہ مفسر ہے تو پھر جناب کیا ہوتا ہے یہ اس کی بحث ہے. اگر جس کی امامت ثابت نہیں ہے اس کے مقابلے میں اس کی جرح قبول کی جائے گی. یہ تو میرا ماننا ہے. ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے آپ کو کئی بار یہ عرض کیا ہے. اب میں آپ کو ایک نئے حوالے کے ساتھ دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ نئے نہیں آپ پہلا سمجھا دیں سر. آپ پہلا نہیں آپ حوالے جہاں دیکھیں میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے. میرے پاس لائن ہے. میں آپ کو صرف جو بات سمجھا رہا ہوں نا
مجھے اس کی آپ اسی بات کو سمجھا دیں مجھے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے حوالہ پیش کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امامت اور عدالت جس شخص کی عدالت جس کی تعدیل ثابت نہیں اس کی جرح مقدم ہوگی. یہ تو میں مانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے جس کی تعدیل ثابت ہے اور اس کی جرح جو ہے نا اس کی ہو تو وہ جرح تعدیل مقدم ہوگی جرح پر. میرا یہ قول ہے، میری قول پہ بحث کریں. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اختلاف ہی نہیں ہے آپ سے. بھائی میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص پر جرح مبہم ہے اور دوسری طرف تعدیل ہے تو تعدیل مقدم ہوگی. اگر کسی شخص پر جرح مفسر ہے، جس طرح کہ میں نے جرح مفسر پیش کی ہے، تو جرح مفسر مقدم ہوگی. اب اس پہ آپ نے اور اتنے حوالے ٹکرا دیے تو ایک اور بھی حوالہ ٹکرا دیجیے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح نووی میں فرماتے ہیں کہ لا یقال، کہ نہیں کہا جائے گا الجرح مقدم علی التعدیل. یہ قاعدہ نہیں بیان کیا جائے گا کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر. ٹھیک ہے، صورت میں یہ بیان کیا جائے گا اذا کان الجرح ثابتا مفسر السبب، مفسر السبب، جب جرح ثابت ہو اور سبب بھی موجود ہو تب جرح مقدم ہوگی. والا فلا يقبل الجرح، وگرنہ جرح قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر جرح مبہم ہے ایک طرف، دوسری طرف تعدیل ہے، تو پھر تعدیل مقدم اور جرح مبہم جو ہے وہ رد. بس ٹھیک ہے، ابھی یہ بات آپ قبول کر لیا آپ نے، یہ آپ بات کر رہے ہیں نا. اب جو میں نے روایت پیش کی تھی، جو میں نے روایت پیش کی ہے، اس روایت کے تمام راویوں کی تعدیل کو قبول کیا گیا ہے اور تعدیل کو لیا گیا ہے، اور علماء نے تمام نے کہا کہ یہ رجال و صحیحین ہے. جب رجال صحیح ہونے کے اوپر تعدیل قبول کر لی گئی ہے نا، تعدیل اب تمہارا آپ کا میرا مناظرہ ختم ہو چکا. میری بات سنیں، اب دیکھیں فیصلہ ہو گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا نا. ابھی فیصلہ ہو گیا نا سر، فیصلہ ہو گیا. ابھی فیصلہ ہو گیا نا سر، ابھی فیصلہ ہو گیا. اب تعدیل نہیں تعدیل میں بات سنیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مان گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے، آپ قانون دیکھتے ہیں. اب اس روایت میں اگر علماء نے ان رجال کو سکہ اور اس کی تعدیل کو مقدم کیا ہے، رجال کو سکہ مانا ہے، تو آپ اور میں دونوں سکہ مانیں گے. اگر رجال کو انہوں نے جو ہے نا ضعیف کہا ہے تو پھر ہم ضعیف مانیں گے. اگر علماء کا یہ قول میں دکھاؤں جمہور سے، جمعی علماء سے 10-20 علماء سے میں دکھا دوں کہ اس روایت کے رجال صحیح ہیں، تو صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل کو منع ہے. سر آپ میری بات ایک ابھی دیکھیں، میں آپ کی بات سنی بڑی توجہ سے، آپ نے 3-4 والے پڑھے ہیں، میں نے سنے. میرا ماننا یہ ہے، میرا سوال یہ ہے آپ سے، آپ نے مان لیا تعدیل؟ جی کریں گے 2 گھنٹے. ہاں بالکل، مجھے بابا یاد آپ کو بہت ہے. ابھی مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں اور چلے جائیں. آپ ایک سوال کا جواب دیں، کل بات کر لیں گے. ایک سوال کا جواب دے دیں پھر آپ چلے جائیں. ابھی آپ نے قانون پڑھا کہ یہ تعدیل جو ہے نا وہ بعد میں ہوگی، جرح مقدم کی جائے گی. آپ نے یہ قانون پڑھا ہے نا. اور اگر وہ قبول کر لی جائے تعدیل، اگر ثابت ہو جائے، اگر اس کی تعدیل ثابت ہو جائے پھر تب تعدیل ہوگی، اگر تعدیل ثابت نہ ہو پھر جرح ہوگی. آپ نے ابھی یہ قانون پڑھ کے سنایا نا ابھی. تو جس روایت کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے، اس روایت کے رجال کو سکہ علماء نے مانا کہ نہیں مانا؟ میں نے یہ قانون پڑھا ہی نہیں، آپ کو کسی نے بتا دیا ہے. تو آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی غلطی ہے. آپ پڑھ کیا ہے نا، آپ میرے پاس مدرسے میں ہاں. تو ابھی آپ آپ جو قانون ابھی مان لیا، ابھی آپ پڑھ کے سنایا، اس کے مطابق جو روایت میں نے پیش کی سب نے کہا کہ اس کے رجال سکہ ہیں. یہ نہیں تعدیل کو مانا ہے. سکہ اور راوی وہی ہوتا ہے جس کے اوپر تعدیل مقدم ہوتی ہے. ابھی جرح مقدم ہوگی تعدیل پر اس وقت جب جرح کا سبب موجود ہو. ہاں تو اب علماء نے اب بات ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ رزلٹ نکل آیا. اور علماء لوگ دیکھ رہے ہیں، رزلٹ نکل آیا کہ تعدیل علماء نے قبول کی ہے. آپ نے خود کہا کہ جب جرح نہیں تعدیل قائم ہو جائے اور ثابت ہو جائے، تمام علماء نے اس روایت کے راویوں کو صحیح کہا ہے. تو سکہ ہے تو صحیح کہا ہے، تعدیل مانا ہے تو صحیح کہا ہے نا. اچھا ہر مدلس جو ہے نا، وہ جس مدلس کی جس پہ تہمت ہو تو روایت کو علماء صحیح قرار دیں، اس کا مطلب ہے اس تدلیس قبول ہے. ہر تدلیس تو نہیں ہوتی خراب. اس روایت کو صحیح قرار کس نے دیا ہے؟ اور بھائی علماء نے صحیح قرار بھی دیا اور قابل حجت بھی مانا ہے. میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، آپ دلیل سنے نہیں آپ نے. کسی نے بھی اس روایت کو کسی نے بھی نہیں صحیح کہا. آپ نے مجموع زوائد کا آدھا حوالہ پیش کیا، اگلی لائن آپ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ اچھا عبیدہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے بھائی جان، وقت باقی ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے اسی روایت کو بات کر لیں گے. ٹھیک ہے چلیں. برکت نصیب کرے. ٹھیک.
عمل میں ٹھیک، بہت شکریہ. لائے اور اچھائی کے ساتھ آپ بات کریں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین کی محبت عطا فرمائے اور یزید ملعون سے جان چھڑائے آپ کی. آمین. یزید نہ ساڈا کی لگا بھائی, یزید جانے تو خدا جانے. اسی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیڑی چیز کہ ایک بندہ چور ہے تو چور رکھو, اور یہ نہ کوئی زانی ہے. باقی یزید جانے تو علماء, ابھی تو میرے پاس دلیل تھی نا, ابھی میرے پاس 10 دلیل اور دے کے اس کے بعد میں علماء پہ آتا کہ متقدمین پوری امت کے علماء نے اس کو لعنتی کہا ہے. نہیں, پوری امت کے علماء نے لعنتی کہا ہے, وہ آپ سے پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھ بھی لیں گے اور سن بھی لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. وعلیکم السلام. آپ کچھ کہنا چاہیں گے درمیان میں؟ بزرگ اصل ماڈریٹر کا تعاون ہے, بولنے نہیں دیا, وہ نیند میں آؤ گے. وہ نہیں بیچارے, وہ اصل میں کل ان سے بات کر لیں گے نا, وہ محبت ہے ان سے. نہیں, ویسے میں بڑی محبت سے بات کرتا ہوں, لیکن یہ جو یزید کا معاملہ ہے تھوڑا سا اس میں میں تھوڑا سخت ہوں, اس لیے ان کو ساتھ ان سے کوئی بات بری لگی ہو, میری کوئی بات بری لگ گئی ہو, میں میرا جملہ سماعت فرمائے دونوں بھائی, میرے سے کوئی بات بری لگ گئی ہو یہ اس جذباتی معاملات میں, میں تھوڑی سی بات میں ہو سکتا ہے مائی صاحب سے بھی پوچھ لوں, آپ سے پوچھوں گا. میں یہ پوچھوں گا کہ فاسق قرار دینے کسی کو جب بندہ کسی کو کہتا ہے کہ فلانا فاسق ہے, کسی کی تفسیق کرتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفسیق کا جو حکم لگا رہے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دنیا آخرت میں؟ رضوی صاحب آپ سے مخاطب. میرے سے مخاطب ہیں آپ. دیکھیں, جس بندے کی تفسیق ثابت ہو جائے نا, یعنی وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, تو جب فاسق و فاجر ثابت ہو گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ فاسق مولانا ہے یا نہیں ہے. اب اگلا ٹاپک یہ ہوگا, اگر وہ فاسق مولانا ہے. میں نے یہ سوال نہیں کیا, میں نے یہ سوال کیا کہ کسی کو فاسق جب بندہ قرار دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جی, آپ میرا جملہ مجھے, جی میں حکم سناتا ہوں نا. ہر فاسق کے حکم الگ ہوتا ہے, لیکن جو ہم یزید کو سمجھتے ہیں وہ بدعتی سمجھتے ہیں فاسق, تو جو بدعتی فاسق ہوتا ہے وہ جہنمی ہے. اچھا, بدعتی فاسق, ٹھیک ہے, چلو جو ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, یعنی اس کا آخرت کا حکم ہوتا ہے جہنم میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ یہ بتائیں کسی کو جہنم میں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا جہنمی ہے, تو اس کے لیے ایسی دلیل قابل قبول ہے جس کے اندر نوع شبہ ہو؟ بالکل قابل قبول نہیں ہے, لیکن جب وہ ایک روایت متواتر دور کی ہے, اس کو علماء نے جمع کر لیا, اس حکم لے لیا, تو بالکل وہ قابل قبول ہوتی ہے, بالکل قابل قبول ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر نوع شبہ آ جائے, ابھی میں اس کی روایت کے ساتھ کسی کو ہم فاسق نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ نہیں, ماں صاحب میری بات سنیں نا, ماں صاحب یہ سائیکل نہیں چل رہی نا, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. نہیں, آپ بات سنیں نا, آپ شروع ہو گئے ہیں ابھی, ایسے طرح نہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسٹیپ. ابھی ہاں, ابھی آپ نے یہ کہا ہے, اور آواز صاحب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. کیا ہو گیا, اسٹیپ پیچھے بندہ لگ گیا آپ کے, کیا ہو گیا ہے, کیا خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ہے آپ کی, سب آرام سے کریں نا, آرام سے. ابھی آپ نے جو بات کہی, ہاں میں تو کہتا ہوں اس کو یہ اختتام کر دیں اور یہ یوٹیوب کا لنک شیئر کر دینا. جی میں شیئر کرتا ہوں. میں ریکویسٹ میری یہ ہے, ابھی آپ نے کیا کہا ہے مجھے, جو ابھی آپ نے آخری سوال کیا آپ نے؟ ہاں, سوال کیا کسی کو جہنمی قرار دینے کے لیے ایسی دلیل کافی ہوتی ہے جس کے اندر ہاں, جب ایک نہیں درجنوں روایتوں کو علماء نے قبول کر کے صحیح بخاری مسلم سے رزلٹ نکال کے اور فتویٰ دے دیا, جب ایسا فتویٰ ہو گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس رزلٹ پر, تو یہ جناب والا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جو ہے نا وہ بندہ فاسق ہوگا. ہاں, دلیل قطعی ہونی چاہیے, اور یزید پر دلیل قطعی ہے. جواب سن لیں. کوئی ایک عالم کو کسی ایک عالم کا حوالہ دے دیں اس نے کسی کی تفسیق کی ہو یا تکفیر کی ہو ایسی دلیل کے ساتھ جس کے اندر نوع شبہ ہو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے, میں جی میں ایک نہیں بات سنیں اس سے کسی سر, ایک استدلال کیا, کسی مجتہد نے استدلال کیا کہ اس کے اوپر اجماع امت قائم ہو, وہ تو فقہی مسئلہ ہے نا. ہاں, وہ تو ٹھیک ہے, اس کی نظیریں بے شمار ملتی ہیں, بس نہیں, لیکن کوئی ایک ایسا مسئلہ بتائیں جو یقینی قطعیت تک پہنچاؤ, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کسی شخص کی تکفیر ہو یا تفسیق ہو, تفسیق بھی ایسی جو اس کو جہنمی قرار دے رہی ہو. تو ایسا کوئی ایک استدلال مجھے جی وہ جی ابھی آپ مجھے بولنے دیں گے, میں ابھی آپ بولیں گے نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جو سوال کیا تسلی سے میں جواب بولتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ سنیں گے. آپ نے یہ کہا کہ ایسا کوئی بتا دیں, تو اس میں آپ کہیں اور نہ جائیں, یزید کو لے لیں. یزید کی ان تمام روایات کو لے کر کے ان پر علماء کا اجماع ہو گیا کہ یہ روایات صحیح ہیں, اور ان روایات کی بنیاد پر علماء نے خود, یار آپ بات سنیں, آپ پاگل ہیں یا وہ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں آپ کے پاس کچھ بدل لگا ہوا ہے ابھی, نہیں آپ کو
او بھائی کسی روایت کے اوپر کسی عالم محدث کا دکھا، اس نے کہا کہ اس روایت کے مطابق یزید کے فسق پر اجماع ہوا ہے. نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ ذہنی مریض ہیں یا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ذہنی مریض ہیں آپ؟ ذہنی مریض میں تو نہیں. بھاگ رہے ہیں آپ. اب میں آپ سے یہ کروں گا، آپ صبر کر جائیں نا، اگلے کو بولنے دیں آپ. آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی. میں نے پورا مناظرہ دیکھا. تو آپ صبر کر جائیں نا، آپ صبر، یہ آپ بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر اجماع ہے. ہاں، تو میں دکھاتا ہوں نا، میں دکھاتا ہوں نا. اب ابھی آپ بولیں گے نہیں، ابھی آپ بولنا نہیں، آپ نے ابھی آپ نے بولنا نہیں ہے. میں بات بول کرتا ہوں، پھر آپ شروع کر دیجیے. آپ وہ کیا کر رہے ہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھی آپ خاموش ہو جائیں. آپ بات کر لیا، میں سن لیا آپ کی بات میں نے، ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ایک نہیں 25 سے 30 روایات حدیث ہیں، حدیث ان کی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ یزید ان روایات کی بنیاد پر فاسق اور فاجر ہے، اور بعض نے لعنت بھی کی ہے، بعض نے کافر بھی کہا ہے. ابھی علماء نے لکھا شکاری اجماع دکھائیں. آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. ہاں، تو علماء نے جو علماء ان روایات سے استدلال کریں گے، میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. نہیں، علماء نے کہاں لکھا ہے کہ اس روایت کے مطابق یزید فاسق ہے؟ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل دیں. میں دیتا ہوں، میں ابھی دیتا ہوں، ویٹ کریں، میں دیتا ہوں. مائی صاحب یار پورا مناظرہ یہ ایک دلیل تک نہیں بچے دلیل دے دی نا، میں پہلے دلیل دی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں دلیل. ویٹ کریں آپ، ویٹ کریں، میں دلیل دیتا ہوں. میں دلیل دیتا ہوں. یہ کتاب میرے سامنے ہے، امام ابی عباس احمد بن محمد بن قسطلانی. وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام روایات، جو روایات میں نے آگے پیش کرنی ہے، وہ روایات یہ تمام لکھ کر کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام تر روایات جس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قتل کرنا اور دیگر جو ہے نا. آپ پاگل ہو یار، آپ پاگل ہو، کوئی انسان ہو؟ آپ کیا چیز ہو؟ آپ انسان ہو یا کیا چیز ہے؟ آپ ابھی یہ بولنا نہیں، آپ سوال تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، مجھے بولنے دو. آپ مجھے، میں بولنے لگتا ہوں، آگے سے چو 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 کرتا ہے. عجیب انسان ہے یہ، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میرے ساتھ بات کر رہا ہے یہ. اچھا، تو یہ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک روایت نہیں 10 روایتیں تمہیں لکھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ یزید جو ہے، یعلم من الاحوال الناس، ہم جانتے ہیں اس کا کہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کا امر قتل حسین اور دیگر روایات ہو کہ وہ ٹائم تھوڑا ہے نا، سب کو نہیں پڑتا. کہتے ہیں مما تواتر المعنی، یہ تواتر المعنی یعنی قطعی ثبوت ہیں، اور اسی بنیاد پر ان علماء نے اس کے اوپر اس کے فسق اور فجور کو فتویٰ دیا ہے. اور جو ہے نا بعض نے بس لعنت کرنے سے انکار کیا ہے کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. میں بھیج رہا ہوں. آپ نے کہا تھا مجھے ایک بزرگ دکھا دو جس نے ان روایات سے استدلال. میں دکھاتا ہوں نا. او بھائی، آپ نے مجھے کیا کہا؟ آپ نے مجھے کہا کہ حدیث سے کسی عالم نے استدلال کیا ہو. اچھا، تواتر معنی کیا مطلب ہے؟ تواتر معنی طریق کریں آپ. تواتر معنی ہوتا ہی وہ ہے جس میں علماء کا اجماع ہو جائے. او بھائی، تواتر معنی کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس کا معنی ہے. او بھائی، جو روایت ملتی ہے نا، جو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ تواتر معنی جو ہے روایتیں ثابت ہیں یزید کی، آگے یہ بھی لکھا ہوا تھا وین کان تفاصیل احاد، کوئی نہیں کی دلیل ہے کہ تفصیل احاد ہے. او بھائی، تواتر معنی جب آ جاتا ہے جب تفصیل احاد ہے تو یہ احتمال آ گیا. کہیں بھی یہ بات نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جو آپ والا، میں وہ والا پیش نہیں کر رہا. نبراس کے اندر ہے، نبراس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ تواتر جو ہے نا مانوی طور پر تواتر ثابت ہے، لیکن تفاصیل جو ہے احاد ہے، اور لیکن احاد ہے نا اس نے احاد جو ہے ابھی ثابت نہیں کیا. آپ نے اب بات سنیں، آپ پاگل ہیں یا مجنون ہیں؟ کیا چیزیں آپ؟ میں حوالہ دے رہا ہوں ارشاد الساری کا، آپ پڑھ رہے ہیں جا کے نبراس کو. آپ پاگل بے وقوف ہیں؟ آپ کو کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ کیا چکر ہے آپ کا؟ آپ شراب پی جائیں. میں پیش کر رہا ہوں، آپ آگے سے چوں چوں کیوں کرتے ہیں؟ آپ پوری بات سنیں. آپ ابھی آرام سے میری بات سنیں. بات کرنی ہے تو ٹائم رکھیں. یہ میں اس طرح بات نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. آپ کو تمیز نہیں بات کریں گے، چوں چوں کی جا رہے ہیں. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ ابھی بھی بولتے رہتے ہیں. لڑنے نہیں، تم بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھیا سن لو. تو بولے جا رہا ہے یہ نبراس نے کہا. نبراس کا میں حوالہ نہیں دے رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں کسی اور کا. یہ کہتے ہیں نبراس کا حوالہ ہے. ہاں، اس نے کہا تھا
اس نے کہا تھا مانوی تواتر ثابت ہے، ان کی تفصیل احاد ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے. یار یہ ذرا ارشاد الساری کا حوالہ پیش کرو نا، اسی اسکین کے اندر آپ کو دکھا دوں گا. میں سینڈ کر دیا. میں نے ایک ارشاد ساری نہیں، میں نے 2 حوالے دے دیے. میں یہ شرح عقائد نسوی سینڈ کر رہا ہوں، ویٹ کرو ذرا. میں بسم اللہ ویٹ. مجھے یہ بتاؤ اگر اخبار احاد متواتر ثابت ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب بھائی ہیلو میری بات سنو. ایک روایت کو، میری بات سنو بھائی. مجھے جو شرح ہے، جو شرح دیکھ تم مانتے ہو، تو جو کتاب ہے وہ نہیں مانتے تم. عجیب و غریب انسان ہو تم. متواتر معنی کی تعریف کر، متواتر معنی کی تعریف کر، متواتر معنی کی تعریف کر. تو متواتر معنی کی تعریف کر پہلے. ہاں تو معنی متواتر کہاں سے ہوگا؟ سند سے ہوتا ہے. وہ جمہور جس پہ علماء کا زیادہ اس کا معنی، اس کے معنی اتنے زیادہ لوگوں سے، اتنے علماء سے، اتنے لوگوں سے وہ معنی روایت ہو کہ اس پہ جب جھوٹ کا احتمال نہ ہو، اسے متواتر معنی کہتے ہیں. اور متواتر طبقہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ متواتر طبقہ بھی کہتے ہیں. اور بھائی ہاں تو جو متواتر معنی جو ہے وہ آپ مثال دیں مجھے. اور آپ نے کہا کہ اتفاق، میں آپ کو اس کے اوپر بھی اتفاق پیش کرتا ہوں. 1 منٹ اتفاق میں پیش کرتا ہوں آپ کو. 1 منٹ ہو گیا. دیکھو میں کہتا ہوں کراچی کے اندر بم دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے، متواتر. اب بھائی ہیلو، شریعت میں کراچی لے کے نہ آؤ، کہ شریعت میں کراچی نہ لے کے آؤ، یہ تو اپنے پاس رکھو. شریعت میں کراچی میں ہوا. اور بھائی کراچی والی جو بات ہے نا، یہ شریعت نہیں ہے. اور بھائی نہیں سارے دے رہے تو مجھے قانون بتاؤ. مجھے تم کتاب قانون، یہ کون سا تو بات کرنے آئے ہو؟ ہاں قانون کیسے توڑوں میں؟ تم اپنا اتحاد اپنا آباء و اجداد کے پاس لے جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں ہاں او یار کراچی تو اپنے پاس آ گیا. تو عجیب پاگل انسان ہے. تو پاگل کہاں سے آ گیا؟ تو مجتہد ہے، تو عجیب مجتہد ہے. تو وہ مجتہد ہے تو کراچی کی بات کر رہا ہے. او بھائی کراچی مانوی ہے، کراچی مانوی ہے. یہ دین میں حجت نہیں ہے. نہیں یہ دین میں حجت نہیں ہے. یہ آپ دین کی بات کرو. اچھا میں ایک بات بتاؤ. او یار چچ کیا بات کر رہا ہے؟ تو بیوقوف انسان ہے. تو اپنا ٹائم رکھ کے بات کر. یہ کیا شروع ہو گیا تو عجیب سوال ہے. بولے جا رہا ہے. ہاں یوٹیوب لائیو چل رہا ہے، یہ لوگ سن رہے ہیں کہ کیا باتیں کر رہا ہے. عجیب لوگ سن رہے ہیں اس کی بات. او بھائی بات سنیں، مجھے ایک بات کا جواب دے دو. اگر ہمت دم خام ہے نا، مجھے ایک بات کا جواب دو. تم کہتے ہو یہ متواتر جو معنی ہے، متواتر معنی خبر وہ اسی تفسیر احاد ہے. تم یہ کہتے ہو علماء اس کو متواتر معنی مان کے اس پہ حکم جاری کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو امر قتل حسین ہے بتفق علی جواز لعن، کہ اس پہ تو جواز لعن کا جواز ہے، کہ اس کے اس پہ اتفاق ہے کہ جو ہے نا وہ قتل حسین میں شامل تھا. اور پھر متواتر معنی ہے. یار ایک نہیں، کئی کتابوں میں ہے. یہ ایک کتابوں میں کئی کتابوں میں